رمضان کا بابرکت مہینہ ماشاءاللہ بڑے پرزور انداز سے جاری ہے، اور مسلمانان عالم کا پرجوش انداز میں اس مہینے میں خدا کو راضی کرنے کے خوبصورت اندازوں نے یقیناً باقی مذاہب کے لوگوں کو متاثر کیا ہوگا۔ اور خدا کرے کہ یہ جو رمضان کی حقیقت ہے، یہ مخلوق یعنی ہم لوگ خصوصاً جو کلمہ گو ہیں، وہ حقیقت جو سرکار ہمیں دینا چاہ رہے تھے اس رمضان کے ذریعے، وہ ہم کما حق کا ہو سمجھ جائیں، تاکہ ہمارے دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے۔ یقیناً خدا نے کسی چیز کو بھی اگر خلق کیا ہے تو اس کے پیچھے کوئی راز تھا۔ خدا جو جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے، خدا کی تخلیق باکمال ہے۔ تو خدا نے یقیناً ہم مسلمانان عالم کو جو دنیا میں بھیجا اور ایک احسان فرما کر ہمیں اپنے پاک محبوب سے جوڑا، اور ایسا کمال جوڑا کہ الحمدللہ ہمارے آباء و اجداد بھی جڑے رہے، ہم بھی جڑے ہیں، ہماری نسلیں بھی جڑی ہیں، سب جڑے ہیں۔ تو یہ جڑ جانا ایک ایسا کمال تحفہ ہوتا ہے کسی کی طرف سے، یعنی اٹیچ ہو جانا، جڑ جانا، کہ وہ انسان اگر حقیقت میں اس چیز کے اوپر غور و فکر کرتا رہے تو زندگی کے بہت سارے معاملات بہترین ہو جائیں گے۔ تو معزز سامعین، ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ آپ کی جو کالز ہیں وہ آپ ہم سے جو نمبر دیا جا رہا ہے سامنے اس پہ یا واٹس ایپ پہ اسی سیم نمبر پہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور جو آپ کے پچھلے پروگرام کی محبتیں ہیں وہ بھی دیدنی ہیں، اور جس انداز سے آپ نے نہ صرف سننے والوں کی توجہ کو مبذول کرایا، ان کی سوچوں میں امام کی معرفت میں اضافہ کروایا، یہ قابل تحسین ہے، لائق داد ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے پاک حبیب کا جو لخت جگر، جس کا انتظار روئے زمین پر ہر مذہب کے لوگ اپنے اپنے انداز میں کر رہے ہیں، یعنی کسی آنے والے کا تذکرہ ہر مذہب میں موجود ہے، ضرور کوئی آئے گا، کسی نے کس نام سے لکھا، کسی نے کسی نام سے لکھا، کسی نے کسی نام سے لکھا، وہ ضرور آئے گا۔ تو اس آنے والے شہزادے کے حوالے سے جو آپ لوگ مسلسل ماشاءاللہ مصروف ہیں سوچنے میں، سرکار کے بارے میں آگاہی حاصل کرنے میں، اور اپنی معرفت کے اضافے میں مزید اضافہ کرنے میں، تو یہ تو ماشاءاللہ اس کے لیے تو میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں کہ میں کس انداز میں آپ کی تعریف کروں۔ اور یقین جانیے حق بھی یہی بنتا ہے، ہماری زندگی کا اٹھنا ہو، بیٹھنا ہو، سونا ہو، جاگنا ہو، کھانا ہو، پینا ہو، پہننا ہو، چلنا ہو، لیٹنا ہو، یا کاروبار ہو یا نوکری ہو، سب چیزوں میں اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم جاری ہو جائے تو میرا خیال ہے یہ چیزیں اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہیں۔ اور خدا ہمیں سب کو ایسی معرفت عطا کرے، کیونکہ سب سے پہلے اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی معرفت کے بعد اللہ کے رسول کی معرفت ہے، اللہ کے رسول کی معرفت کے ساتھ ہر دور کے ہادی کی معرفت ہے، ہر دور کے حجت کی معرفت ہے۔ تو حجت کی معرفت اگر نہ ہو تو پھر آپ تو سب ماشاءاللہ دعاؤں میں پڑھتے ہیں زللت عن دینی، یہ ایک بہت بڑا جملہ ہے کہ جس کے بارے میں ماشاءاللہ جگہ جگہ سے مومنین اپنی گفتگو میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو معزز سامعین، آپ کے جو پچھلے سوالات تھے ان میں شروع کرتا ہوں آپ کے سوالات کے جوابات۔ اگر اس دوران کال آ گئی تو ہم انشاءاللہ وہ کال پہلے لے لیں گے۔ تو ایک سوال آیا تھا پچھلی دفعہ، شاید ٹائم کم ہونے کی وجہ سے شاید میں اس پہ تفصیلی بات نہیں کر سکا۔ کسی نے ہم سے سوال کیا تھا کہ کیا امام زمان علیہ السلام کے 40 نائبین ہوتے ہیں؟ دیکھیں، اس ضمن میں کوئی حتمی تعداد ایک جگہ موجود نہیں ہے، مختلف تعداد کی صورت میں مطلب موجود ہے۔ اچھا، بات پہلے میں نائبین کی کرتا جاؤں۔ نائب امام جی ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں، میں پہلے کال لے لوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، یا علی مدد سائیں۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ بس عبد العباس لگاری فرام حالہ سندھ سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ، لگاری صاحب حالہ سندھ سے، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنیں ٹھیک ٹھاک؟ جی خدا کا احسان ہے۔
کرم ہے. سر ایک مسئلہ تھا پوچھنا تھا. جی جی آپ لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمارا؟ اگر روزے کی حال جی لائیو جی 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 ہاں اگر کوئی بندہ کو روزہ ہو روزے پہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو اور ایکسیڈنٹ میں اس کا خون بلڈ جو ہے وہ کافی آئے تو اس میں انجیکشن لگانا صحیح ہے یا غلط بات ہے؟ میرے محترم سب سے پہلے اللہ کی طرف سے حکم ہے جان کے بچانے کا. خدا نے جو احکامات دیے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو اور اس کی بلیڈنگ ہوتی رہے اور جان جانے کا خطرہ ہو. عبادات تو ماشاءاللہ یہاں خدا کتنا اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے. ایک مخصوص جگہ تک سفر کرنے میں نماز کا اثر کر دیتا ہے. یعنی وہ تو اپنی مخلوق سے پیار کر کے مختلف ذریعوں سے مخلوق کا بھلا ہی سوچتا رہتا ہے. تو جان بچانا تو بہت زیادہ ضروری ہے نا جی. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جی. کیونکہ جی انسان کی جی بالکل انجیکشن ضروری ہے نا جی. اگر خدا نہ کرے ایسی کیفیت میں انجیکشن لگے تو اور بھی نقصان ہو سکتا ہے. اس میں روزے میں کوئی فرق نہیں ہوتا؟ جی نہیں پڑے گا جی ماشاءاللہ. آپ خدا نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو تو یہ تو مجبوری ہے نا. یہ تو مجبوری کی ایسی حالت ہے کہ ایک گروپ میں ایک میسج ابھی آیا ہے نا ابھی آیا ہے تو جیسے میں نے وہ فیس بک کھولا تو آپ کا لائیو پروگرام چلا تھا تو میں نے کہا کہ سر کو میں نے چلیں اچھا کیا آپ نے لگاری صاحب. جواب تو جائے گا جی جی وہی جواب میں پیش کروں گا. جی لگاری صاحب ایسے ہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی ہے. مولا حسین کو سلام جی بہت شکریہ جی. اللہ حافظ جی. جی میں عرض کر رہا تھا نائبین کی بات میں کر رہا تھا. امام کے نائبین کسی نے پوچھا 40 ہوتے ہیں. میں نے گزارش کی ہے کہ تعداد کوئی ایک جیسی نہیں ہے. مختلف حوالے سے تعداد مختلف کتب میں مختلف لکھی ہے. اب بات زیادہ اہم ہے نائب کیونکہ نائب یقیناً امام کا وہی ہو سکتا ہے جس کو معصوم امام خود نومینیٹ کرے. جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے موقع پر اپنا نائب اپنا حقیقی جانشین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو خود نومینیٹ فرمایا. تو اب یہاں میں زیادہ تفصیل میں نہ جاؤں میں مختصر ساز کروں تو یہ تعداد کوئی کنفرم نہیں ہے. 40 بھی فگر ملتا ہے 40 بھی ہیں. پھر کوئی کیٹیگریز ہیں جن میں کتب ہیں ابدال ہیں اور بھی ہیں. یہ ایک سلسلہ ہے سرکار کا جو خواص کا ہے مخصوصین کا ہے عارفین کا ہے. بڑے باکمال عارف جنہوں نے اپنی زندگیاں اپنے امام کے لیے وقف کر دی ہیں. ابھی ہماری تو کیفیت یہ ہم تو چیزیں وقف کرتے ہیں نا. کسی مسجد میں صف وقف کر دی, کہیں ٹوپیاں وقف کر دیں, کہیں تسبیحاں وقف کر دیں, کہیں سیمنٹ وقف کر دی, کہیں اینٹیں وقف کر دیں, کہیں لوہا وقف کر دیا مسجد اور امام بارگاہ کے لیے. یہ بھی اچھی چیز ہے لیکن عاشقین کا معیار کچھ اور ہوتا ہے. وہ اپنا آپ وقف کرتے ہیں. یہ ذرا مشکل ہوتا ہے. چیزیں دے دینا قدر آسان ہے, اپنا آپ وقف کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہ وہ خواص ہیں سرکار کے. جی ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی کون؟ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں سید سبت اللہ سے بات کر رہا ہوں مریدے سے. اچھا بسم اللہ ماشاءاللہ. سید صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں نے پوچھنا تھا کہ یہ جو ہم امام کے بارے میں تھوڑا سا پوچھنا تھا آپ سے. جی جی امام کے سپاہیوں میں سے جو ہے کون کون شمار ہوں گے جو ہے؟ جی ماشاءاللہ سید سبت الحسن شاہ صاحب میں آپ کا جواب ابھی دیے دیتا ہوں. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. ایک میں کال لے لوں. آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی جی شکریہ شکریہ شکریہ. جی ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں سراج احمد بدرو لاکھانہ سے بات کر رہا ہوں. اچھا بسم اللہ. سراج صاحب کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی جی میرا ایک سوال ہے جی کہ یہ جو ہمارے اہل تشیع میں جو ایک ابھی چل رہا ہے ایک لوگ ہیں جو تشہد میں علی رضی اللہ پڑھ رہے ہیں, بعض لوگ ہیں جو نہیں پڑھ رہے. جی آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ حضور آپ پڑھتے ہیں؟ جی میں پڑھتا ہوں. تو پھر پوچھنا بنتا تو نہیں. آپ مجھے تو فالو نہیں کرتے. آپ جس کو فالو کرتے ہیں آپ اس حساب سے اپنا کر لیں. کیونکہ یہ آپ کو فالو کرتا ہوں, آپ کے جو مطلب ویڈیوز وغیرہ میں دیکھتا ہوں
اچھا اس بات میں نا جو مجھے مطلب یہ تھوڑا دیکھیں، کوئی بھی عمل کرے نا شک کے ساتھ نہیں، یقین کے ساتھ کریں. سب سے بڑی بات یہ ہے، ایک دفعہ جب یقین ہو جائے پھر بار بار اس کی تصدیق کرانا مناسب نہیں ہوتا. دیکھیں اب آپ کا یقین ہے تو بسم اللہ، میں ادھر کیا کہہ سکتا ہوں، میں کوئی فتویٰ دینے کی پوزیشن پہ تو نہیں ہوں نا جی. نہیں فتویٰ کی بات نہیں، آپ مسئلہ عالم دین ہے تو آپ سے پوچھنا ہمارا فرض ہے، کیونکہ جس بات میں جس بات کا ہمیں پتہ نہیں ہوگا تو آپ سے پوچھیں گے مسئلہ، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں گے. حضور آپ کو پتہ تھا تو آپ پڑھ رہے ہیں نا. جی ہم نے تو بس ایسے ہی سیکھا، بزرگوں سے سیکھا تو ہم پڑھتے آ رہے ہیں. تو بعض علماء ہیں جو منع کر رہے ہیں کہ نہ پڑھیں آپ لوگ، تو ان کا آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ جن کو مانتے ہیں نا ان کی مانیں، جن علماء کو آپ مانتے ہیں، جن کو فالو کرتے ہیں، آپ ان علماء کی مانیں اور پھر یقین کی حد تک مانیں. بس پھر اس میں کوئی ایسی سوچ نہ آئے کہ جو شک میں بدل جائے. جی ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت. بہت شکریہ، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ. السلام. وعلیکم السلام. تو میں عرض کر رہا تھا امام کے حوالے سے، لیکن پہلے وہ ایک کال آ گئی تھی تو میں بلکہ ایک کال اور ہمارے ساتھ آ گئی. ایک معزز کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں فیصد لاہور سے بات کر رہی ہوں. اچھا میری پروگرام کی وجہ سے ہماری انفارمیشن میں بہت اضافہ ہوتا ہے. اچھا میری بہن شکریہ. مجھے ایک سوال آپ سے اور پوچھنا تھا اپنی معلومات کے اضافے کے لیے. جی میری بہن. کہ ہم پاکستان میں ہیں اس وقت یہاں پہ روزہ افطار ہو چکا ہے. جی. تو یہ جو ہمارے یورپ ممالک ہے، امریکہ، کینیڈا، وہاں پہ تو دن کی روشنی ہے. جی. تو جب ہمارے مولا کا ظہور ہوگا تو اس وقت ہمارا وقت کا تعین کیا ہوگا؟ مطلب ہر طرف ایک ٹائم پہ ہی روزے کا افطار ہوگا کہ وہاں پہ بھی فرق ہوگا؟ میری بہن سب سے پہلے تو یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا کرے ہمارے امام کا ظہور ہو جائے، سرکار آ جائیں، پھر دیکھتے ہیں کہ اولی الامر کی کیا مرضی ہے. ایک بات تو طے شدہ ہے میری بہن کہ جب سرکار آئیں گے یہ زمین کے فاصلے سمٹ جائیں گے. ایک بات تو طے شدہ ہے، اور پوری دنیا میں ایک اذان ہوگی اور مخلوق سورج اور چاند سے بے نیاز ہو جائے گی. نور پسر مصطفیٰ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف سے. تو سرکار آ جائیں، پھر دیکھتے ہیں سرکار کا کیا امر ہے. خیر سے وہ تشریف لے آئیں. جی تو جی انشاءاللہ. تو انشاءاللہ جب خیر سے آ جائیں گے پھر اللہ کا امر کس طرح ہوتا ہے، کیا چلتا ہے، وہ تو وہ جانتے ہیں. لیکن ہمارا جو فرض ہے وہ صرف یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو امام کے لیے تیار کریں، جیسا کہ تیار کرنے کا حق ہے. فرض کرو سرکار آ کے فرماتے ہیں یہ کام چھوڑ دو، اور ہم کہتے ہیں نہیں مولا ہم تو اپنے والدین سے سیکھتے آ رہے ہیں اور ہم یہ کر رہے ہیں. ہمیں ایسا نہیں کرنا ہوگا، ہمیں وہ کام چھوڑنا ہوگا. اس لیے جب اولی الامر کا امر آ گیا، حجت خدا کا حکم آ گیا، یہی چیز ہمیں بہت زیادہ میری بہن کمزور کر دیتی ہے جب ہم اپنی مرضیاں ان کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں کہ جو بانی شریعت بھی ہیں اور وارث شریعت بھی ہیں. تو اصل اس چیز کی ہمارے میں تھوڑی سی میں محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ ہماری کتب میں ایسے جملے ملتے ہیں جب سرکار آئیں گے تو سرکار کو کہا جائے گا کہ آپ تو ایک اور چیز لے کے آئے ہیں، ہم تو یہ کرتے آ رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا. جی سید صاحب، یہ ہمارے قرآن میں بھی تو اسی طرح ہی ہے نا کہ جب حضرت ابراہیم کو کہا گیا بت توڑ دو تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارے آباء و اجداد اس کی عبادت کریں، ہم کیسے یہ توڑیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں اب یہ ختم کرنا ہے. یہ قرآن میں بھی یہی سب کچھ، اسی طرح ہمیں سرکار جو کہیں گے ہم نے تو وہی سب کچھ کرنا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس جب ہم بس میری بہن جب ہم اس قابل بن گئے تو آپ یقین کیجئے بہت جلد سرکار کا ظہور ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کی اس معلومات کے لیے، بہت مہربانی. شکریہ میری بہن، تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سیاٹل یو ایس اے سے بات کر رہی ہوں. اچھا ماشاءاللہ. جی میری بہن بڑی بات ہے، آپ اتنی دور سے بیٹھ کے پروگرام دیکھ رہی ہیں، تو ماشاءاللہ کب سے دیکھ رہی ہیں آپ؟ جی کافی دیر سے دیکھ رہی ہوں. اچھا ماشاءاللہ. مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اچھا تو میری بہن آپ کی لائف میں اور یقیناً خدا نے آپ کو اولاد بھی دی ہوگی، تو ان میں کوئی آپ ان پروگرام کی بدولت کوئی چینجنگ محسوس کر رہی ہیں یا
करने की या करवाने की कोशिश कर रही हैं? जी, आपके चैनल देख के मैं अपने बच्चों को बिठा के मौला के सोने से पहले मौला से बात करवाती हूँ और माशाल्लाह। उनसे प्रश्नांतर करती हूँ। जो मेरी 6 साल की बेटी है वो मुझे बहुत प्रशंसा करती है, अच्छा। वो पूछती है कि हम मौला को क्यों नहीं देखते, मौला कहाँ है। तो ओ मैं उसको ओ बताती हूँ कि ओ मौला उसके साथ है और मौला हर जगह हमारे साथ होते हैं। हमें फील करना है कि मौला माशाल्लाह हमारे साथ है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई क्या बात है, दयारे गैर में बैठ के और ऐसे माहौल और ऐसे मकाम पे बैठ के भी आप अपने मौला को भुला नहीं रही। हम तो मेरी बहन सलाम पेश करते हैं आपको और आपके लिए भरपूर दुआ गो हैं। जी, कोई सवाल करना चाहेंगी आप? एक सवाल जी जी बहुत है शाह साहब मेरे। जी। मुझे था पूछना था कि इमाम ज़माना का जो दस्तरखान लगाते हैं उसका मायने क्या है, और हम ये इसकी नॉलेज बाकी लोगों को, अपने आसपास के जो भाई बहन हैं उनको हम कैसे दे सकते हैं, और मौला की मार्फत कैसे हासिल कर सकते हैं दस्तरखान बिछा के उसकी। माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आप माशाल्लाह बिछाती हैं? जी, मैं हर महीने अपने फैमिली और फैमिली फ्रेंड्स को बुलाती हूँ और मैं लगाती हूँ। लेकिन मुझे ये था कि मैं पूछूं कि इसका अदब क्या है और क्या तरीका है कि जो सही हम सबको कहें कि मौला की मार्फत हासिल करने के लिए हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए। बहुत ये खूबसूरत, सबको बहुत खूबसूरत सवाल, बहुत प्यारा सवाल, बहुत प्यारा सवाल मेरी बहन। लायक तहसीन लायक दाद है आपका ये सवाल। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इंशाअल्लाह मैं साथ साथ जवाब आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया बहन कॉल करने का, और उम्मीद करता हूँ आप हमारे प्रोग्राम में ज़रूर कुछ ना कुछ सवालों की सूरत में या ये सुनाती रहेंगी। अच्छा, एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप महसूस ना फरमाएं, ये जो आपने अभी जुमला कहा है, हो सकता है हमारे व्यूअर्स आपके यूएसए में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में मौजूद हों, तो जो हम उर्दू नहीं समझ सकते, जो आपने सवाल किया या आप जो मतलब बात कर रही थी, वो थोड़ा सा इंग्लिश में भी ज़रा बात कर लें ताकि बाकियों तक ये मैसेज पहुंच जाए। जी, my question is that the dastakhan that we have for Imam Zamana, that we invite all our friends and family, what is the rules and how can we establish the relationship with Imam Zamana through these dastakhans for our friends and family and people that are around us, and give them the knowledge and how can we get the marifat for Mawla in order to have the support of Mawla and be there for Mawla and stand for him. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बहन। आप जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करता हूँ। अल्लाह हाफिज़ बहन, अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह इतनी दूर से बैठ के और इतना बाकमाल काम बच्चियाँ कर रही हैं, ये तो मेरे ख़्याल में इसको तो हम मेरे ख़्याल इमाम का कोई ख़ास करम ही कह सकते हैं कि इतना मुतवज्जेपन। माशाल्लाह खुदा हमारी ऐसी बेटियों, बच्चियों, बहनों और माओं को और ज़्यादा नवाज़े मार्फत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से, और वो इसी तरह माशाल्लाह अपने इमाम के लिए भरपूर कोशिश और काविश करती रहें, और इसी तरह अपने बच्चों को भरपूर अंदाज से इमाम के लिए तैयार करती रहें। हम दुआ गो हैं ऐसी माओं, बहनों, बेटियों के लिए। तो सवाल बड़ा ज़बरदस्त था, मैं करता हूँ इस पे गुफ्तगू। हमारी बीच में माशाल्लाह कॉल्स भी काफ़ी आ गई हैं। मैं माज़रत चाहूँगा, जब कॉल आ रही होती है मैं अटेंड नहीं कर सकता, तो मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करना चाहूँगा आप ज़रा दोबारा रिकॉल कर लें तो इंशाल्लाह मैं अटेंड कर लूँगा। तो मैं जितनी देर में कॉल आती है मैं सवालों के जवाब आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। तो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के वो जो ख़वास हैं, या जो आशिकीन हैं, या जो आरिफीन हैं, या जो बाकमाल शख्सियात हैं, वो उनका मयार बड़ा बुलंद है। उनका मयार इतना बुलंद है, उनकी अपनी मर्ज़ी ज़िंदगी की कुछ नहीं होती। वो कभी भी किसी भी हवाले से अपनी मर्ज़ी करने की कोशिश भी नहीं करते, वो इमाम की मर्ज़ी पे चलने की कोशिश कर रहे होते हैं।
بلکہ کوشش کیا وہ ماشاءاللہ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اگر ان کو کوئی کہے کہ جی آئیے فلاں جگہ جاتے ہیں تو آگے سے وہ جواب دیتے ہیں جی جیسے میرے امام کا حکم ہوگا. اگر میرے امام کا امر ہوگا تو میرا امام میرا رخ خود بخود موڑ دے گا, اور اگر میرے امام کا حکم نہیں ہوگا میرا رخ اس طرف نہیں مڑ پائے گا. تو اسی طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں جن کے ذریعے ایسے عاشقین کے کمالات کو واضح کیا جا سکتا ہے. تو اس کے بعد ہمارے پاس ایک سوال آیا تھا کہ امام کے سپاہیوں میں کون کون شامل ہیں. یہ بھی بڑا اچھا سوال تھا, ایک بچے نے کیا, سید غالباً سبط الحسن صاحب تھے جنہوں نے یہ سوال کیا, امام کے سپاہیوں میں کون کون شامل ہیں. ویسے تو اس کے جواب اگر میں تفصیلی آپ کی خدمت میں گزارش کرنے بیٹھ جاؤں تو جواب بہت زیادہ بنتے ہیں. پہلا جواب جو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میں آپ سب کی خدمت میں پیش کروں وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اس مقدس ماہ رمضان کے صدقے خدا کرے کہ سب شامل ہوں. یہ میرے دل کی دعا ہے, کوئی رہ نہ جائے, سب امام کے مطابق شامل ہوں, سب امام کے قابل بن جائیں. خدا کرے سب کا معیار بلند ہو جائے, بلکہ بلند ترین ہو جائے. خدا کرے جیسا امام دیکھنا چاہتے ہیں ویسے سب بن جائیں. اب آ گئی بات کون کون شامل ہوں گے. اب ایک اور پہلو بتا رہا ہوں, وہ ہے کتب میں لکھا ہے بھئی فلاں 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 ملک سے اتنے افراد, فلاں ملک سے اتنے افراد, فلاں جگہ سے اتنے افراد, یہ کتب میں لکھا ہے. ایک تیسرا پہلو وہ بھی میں تھوڑا سا ہمت اور جذبہ بڑھانے کے لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. تیسرا پہلو یہ ہے جو بندہ معصوم کو مان کے معصوم کی مانے گا انشاءاللہ وہ امام کے سپاہیوں میں شامل ہوگا. اب معصوم ہم سے کیا چاہتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ تفصیل پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک باپ کی کیفیت دیکھ لیں جو اپنی اولاد سے چاہ رہا ہوتا ہے, جیسا اولاد سے ایک والد چاہ رہا ہوتا ہے یا والدہ چاہ رہی ہوتی ہے, بے آئین ہی امام بھی یہی چاہ رہے ہوتے ہیں. ماں باپ کی کیا خواہش ہوتی ہے, اچھے اسکول پڑھائیں, اچھے کالج پڑھائیں, اچھے ادارے میں پڑھائیں, پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بنے, ہمارا نام روشن کرے, دنیا کو پتہ چلے کہ ہم نے تربیت کتنی کمال کی ہے. یقین جانیے صرف اسی مثال کو ہی دیکھ لیا جائے. ہمارے ساتھ ایک اور معزز اسکالر ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی سید صاحب میں پختاون مہدی یو کے سے بات کر رہی ہوں. اچھا ماشاءاللہ آپ کی کالیں آتی رہتی ہے میری بہن, بڑی بات ہے. آپ اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے ہمارے ساتھ مصروف گفتگو رہتی ہیں. خدا آپ کو اچھا صلہ اور اجر عطا کرے. سنائیں کیسا موسم ہے آپ کے ہاں؟ جی بسم اللہ سید, موسم تو کافی ٹھنڈا ہے, ادھر سارا دن بارش ہو رہی تھی. اچھا تو موسم کے حالات تو کافی ٹھنڈے ہیں سرکار. چلے ماشاءاللہ میری بہن. یہ بتائیے کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے آپ کی مطلب دنیاوی حوالے سے مصروفیت, کوئی کام شام جاب شاپ کرتی ہیں؟ جی سید صاحب میں جاب کرتی ہوں. اچھا ماشاءاللہ. مارکیٹنگ میں ہوں. نہیں بھی میں کام پہ ہی ہوں. اچھا بس یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا, جاب کرتی ہیں تو آپ اپنی جاب میں اپنی امام کو کس طرح یاد رکھتی ہیں اور کس طرح شامل رکھتی ہیں, یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا. ماشاءاللہ. جی بسم اللہ سید. سید صاحب وہ آپ جو ہے کہ آپ کے شوز کے تھرو اور آپ کی جو مجالس اور جو آپ دنیا کو پیغام دے رہے ہیں امام زمانہ عجل اللہ فرج الشریف کے بارے میں, وہ چیزیں میں اور میری فیملی ہم اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم مولا کی یعنی لشکر میں ہیں اور ایک جیسے انسان کو رول ماڈل ہونا چاہیے تو ہم بچوں کو بھی یہ سبق پڑھاتے ہیں, اور جو اس چینل کے تھرو ہمیں پرائز جو ہے وہ ملتا ہے آپ کے تھرو, وہ بس ہم اپنے اوپر جو ہے اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ بڑی بات ہے. بڑی بات, کام میں بھی اتنا اپنے آپ کو امام کی طرف متوجہ رکھتی ہیں, اور امام یہ بڑی بات ہے, اچھی بات ہے. ہونا تو ایسے امام کی کنیز کو چاہیے, لیکن جو یہ دور چل رہا ہے وہ میری بہن بڑا ایک مطلب مشکل سا دور چل رہا ہے. انسان کی خواہشات بہت بڑھ چکی ہیں, اور ایسے کیفیت میں بھی اپنے امام کے ساتھ مربوط رہنا یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے. جی میری بہن کوئی سوال کرنا چاہیں گی آپ؟
جی سید صاحب، میرا ایک سوال ہے. میں کافی دیکھتی ہوں کہ پاکستان کے ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں. میں یہاں نام نہیں لوں گی، لیکن وہ کافی یوٹیوب پہ آتے ہیں اور روزہ رمضان کے پروگرامز پہ بھی. تو وہ جب امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف کے بارے میں دنیا کو بتا رہے ہوتے ہیں یا اپنی ریسرچ کو پیش کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مولا کے جو لشکر ہوگا وہ صرف 30,000 لوگوں کا لشکر ہوگا. تو یہ سید صاحب میں تھوڑا سا پوچھنا چاہ رہی تھی کہ امام پاک کا جو لشکر ہوگا وہ کتنے تعداد میں ہوگا، اور کیا عام فرد جیسے میں اور میری فیملی یا اور بھی لوگ عام جو ہم اپنے آپ کو عام سا انسان سمجھتے ہیں، کیا ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں؟ اور دوسری سید صاحب یہ میرے ذہن میں آیا تھا کہ جناب عیسیٰ بھی ہوں گے اور وہ بھی ان کے جو فالوورز ہیں وہ بھی انشاءاللہ مولا کے لشکر میں ہوں گے. تو پھر وہ جو 30,000 کا بتا رہے ہیں وہ تھوڑا سا میں کنفیوزڈ ہوں اس چیز کا کہ یہ نہ ہو کہ کوئی میرے جیسا انسان سن کے اور یہ سمجھے کہ مولا کا تو لشکر بس 30,000 کا ہی ہونا ہے، تو اس کا مثلا لینا دینا مجھ سے نہیں ہے. تو میں سمجھ رہی ہوں کہ یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے اردو میں. تو اگر آپ پلیز امام پاک کے لشکر کے حوالے سے کچھ بتا دیجیے گا تو بہت آپ کا بہت شکریہ ہوگا. جی بہت شکریہ میری بہن، میں انشاءاللہ سوال کا جواب دیتا ہوں. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. بہت شکریہ کال کرنے کا. جی ٹھیک ہے سر. اللہ حافظ میری بہن. اللہ حافظ. ایک سوال بڑا اچھا یہ بہن کر رہی ہیں انگلینڈ سے بیٹھ کے کہ جو امام کے لشکر کی تعداد ہے. دیکھیں میں کون ہوتا ہوں کہ کوئی حتمی تعداد پیش کر سکوں. میں نے تو سہارا لینا ہے کتابوں کے ان نقطوں کا کہ جس میں معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے بڑے احسن انداز سے اشارے دیے ہیں. اب پہلا اشارہ جو ہے وہ ہے دعائے عہد، اور اس کے علاوہ اور دعائیں جس میں ہے اللہم اجعلنی من اعوانہ و انصارہ. میرا اللہ مجھے امام کے اوانین و انصارین میں شامل فرما. اگر یہاں سوال ہوتا ہے اگر ہم اس قابل ہی نہیں ہے کہ امام کے لشکر میں شامل ہو سکیں تو پھر ہم سے یہ دعا کیوں کروائی جاتی ہے؟ اگر یہ دعا کروائی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہم اس قابل نہیں تھے. اس دعا کے ذریعے ہمیں قابل بنانے کی خواہش کا اظہار فرمایا جا رہا ہے. دوسری بات اور زیادہ امپورٹنٹ، اگر ہم امام کے قابل نہیں ہیں تو ہم یہ مسلسل عزاداریوں میں کیوں مصروف ہیں؟ ہمیں کیوں رکھا ہوا ہے مصروف عزاداریوں میں؟ کیوں ہمیں پرساداریوں میں، کیوں ہمیں مجالس میں، کیوں ہمیں عبادات میں مصروف اور مشغول رکھا گیا ہے مسلسل؟ یعنی ان کا ارادہ تو یعنی خدا کا ارادہ تو یہی ہے کہ مخلوق مسلسل پاکیزگی میں رہے، مسلسل عبادات میں رہے اور مسلسل حق کی تلاش میں رہے اور حق کے سفر میں رہے. تو ہم سب کا ماتمی حلقے میں کھڑا ہونا، ہم سب کا مجلس میں جانا، یعنی بلایا جانا نہیں بلایا جانا، ہم سب کا ان کے صدقے ان کا لنگر کھانا، نظر اللہ نیاز حسین کھانا، ہم سب کا بار بار کربلا جانا یعنی کربلا بلایا جانا، یہ دلیل ہے ہم اس قابل نہیں لیکن وہ شامل کرنا چاہتے ہیں. اگلی بات اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے تعداد امام کے جو خواص ہیں ان کی ہے 313 مرد اور 50 خواتین. یہ تعداد ہے ٹوٹل 363 اکارڈنگ ٹو روایات. مگر ایک خاص یعنی کمانڈر یعنی ایک باکمال عہدیدار کی آگے کئی ایک افراد پہ مشتمل ان کا ایک لمبا اور طویل سلسلہ ہے. میرے ساتھ ایک موزز اسکالر ہے، میں وہ کال لے لوں، میں پھر بات کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں جی؟ جی میں اشفاق حسین نوشہر فیروز سے. اچھا ماشاء اللہ، اشفاق صاحب نوشہر فیروز سے. جی اشفاق صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بھائی صاحب میرا ایک سوال ہے، کیا امام زمانہ علیہ السلام اس وقت بھی لوگوں کے مطلب کہ رابطے میں ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے. جیسے کہ آیت اللہ بیجو صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے امام زمانہ علیہ السلام سے 3 بار ملاقات کی تھی.
उस हवाले से आप थोड़ा फरमाइए जी। बिरादर मोहतरम, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, मैं जवाब आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, कॉल करने का शुक्रिया। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अगर काबिल नहीं है मखलूक, तो मखलूक से ये इबादत क्यों करवाई जा रही है? और वही काबिल हैं, इंशाअल्लाह बन के दिखाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता मिजाजों में फ़र्क आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता किरदार, गुफ्तार, इजहार बुलंद से बुलंदतर हो रहे। ऐसा नहीं है। और इंशाअल्लाह मेरा दिल मानता है सरकार रहमतल लिल आलमीन की दस्तार अतहर के वारिस है। सरकार अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के वारिस हैं। सरकार इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के वारिस हैं। हम सब जानते हैं इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम कितने करीम थे, कितने शफीक थे। सरकार मौला हुसैन अलैहिस्सलाम दस्तार के वारिस हैं। आप सब जानते हैं हुसैन कितना करीम है। बल्कि यहाँ एक जुमला आ गया, अगर गौर फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह लुत्फ़ आएगा। कहा जाता है जो मुकद्दर में नहीं वो हुसैन से मांग। तो आइए फिर आज इस प्रोग्राम के तवस्सुत से और इस खूबसूरत दिन में और इन खूबसूरत महीने में हम यही मांगते हैं कि हम इस काबिल नहीं हैं, हम सबको इस काबिल बना दो, तो इंशाल्लाह बन जाएंगे। तो वो जितने करीम हैं हमारे 11 शहजादे, जितने करीम हैं इन 11 शहजादों की अजदाद मुताहिरा, तो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम भी बहुत करीम हैं। इंशाअल्लाह शफ़क़त फरमाएंगे। आप हिम्मत ना हारें, आप हौसला ना हारें, आप दिल छोटा ना करें। इंशाअल्लाह एक बात मेरी बहन आपकी कॉल में बड़ी अच्छी थी कि हम अपने आप को इमाम के लश्कर में महसूस करते हैं। मेरी बहन ये तो बात बहुत ही अच्छी बात थी जो आपने की है। हमारे साथ एक मुअज़्ज़ज़ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं हजूर? मैं मोहम्मद बिलाल राजनपुर से बात कर रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह, राजनपुर से बिलाल साहब। जी बिलाल साहब क्या कहना चाहेंगे? मैंने इश्तिहार देखा है, उसमें इश्तिहार में लिखा हुआ है 21 रमजान के मजहब, उसमें लिखा हुआ है खालिक के कायनात का मातम। ये ऐसे हो सकता है? जी नहीं बन सकता जी, नहीं बन सकता। ये गलत जी खुद अमीर अल मोमिनीन की ज़ात गिरामी कद्र ने अपने साथ जोड़े जाने वाले ऐसे अल्फाज की ममानियत फरमाई है। तो इसके बाद मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ साइकिल में 4 मिसरे। जी बिस्मिल्लाह सुनाइए, बिस्मिल्लाह। अली बाप अली बेटा, जी अली बाप अली बेटा, अली के घर अली तंजील क्या होगा मत पूछो हसनैन के बारे में, ये सोचकर जहाँ आबाद नौकर आए वहाँ सरदार कैसे होंगे। जी माशाल्लाह जी। बिस्मिल्लाह, बड़ा अच्छा आपने शेर पढ़ा है। लेकिन सरकार वफ़ा ने अपने आप को ग़ुलाम कहलवाया है और ऐसी मिसाल कायम कर दी है कि रहती दुनिया तक सरदारों के मकाम आश्कार कैसे होगा। ये तो अल्लाह करे अक्ल की गिरें खुल जाएं, लोगों को पता चले सरकार अब्बास सलामदार अलैहिस्सलाम का मकाम क्या है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। अल्लाह हाफिज़ जी। हमारे साथ एक मुअज़्ज़ज़ कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं हजूर? अदील साहब? सगीर साहब मुल्तान से। जी माशाल्लाह, कैसे हैं सगीर साहब, खैरियत है? सरकार शाह शम्स की नगरी से बात कर रहे हैं। हमारा भी सलाम कहिएगा सरकार की नगरी को। जी एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। जी सगीर साहब फरमाइए। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के काफिले में जो हम अज़ादार तो होंगे, लेकिन जो अहले सुन्नत है वो भी काफिले में शामिल होंगे? जी इंशाअल्लाह अहले सुन्नत भी होंगे, बाकी मज़ाहिब भी होंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि सरकार रहमतुल आलमीन की दस्तार के वारिस हैं, आलमीन के लिए रहमत के बेटे हैं। इंशाअल्लाह होंगे, क्योंकि बाकियों को तो मौका दिया जाएगा सरकार का मकाम आश्कार करा के, लेकिन शायद हमारे लिए मौका मज़ीद ना हो, क्योंकि हम सब जानते हैं और जानते हुए ना जाने तो फिर थोड़ी सी हमारी गलती और कोताही होगी। ज़रूर होंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर ईसाइयों को अलैहिस्सलाम बना सकते हैं तो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर में बाकी मज़ाहिब को क्यों नहीं मकाम देंगे? इंशाअल्लाह देंगे जी।
بہت شکریہ جی کال کرنے کا. بڑا اچھا سوال کیا صغیر صاحب, ماشاءاللہ, زندہ باد. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری قوم کو اسی طرح جوڑ کے رکھنا ہے, امام کے ظہور تک سب کو جوڑ کے رکھنا ہے. شاباش شاباش, بہت شکریہ, اللہ حافظ جی. تو جو میں عرض کر رہا تھا, ہمارے پاس سوال آیا تو میں نے کہا دل چھوٹا نہ کریں, ہمت نہ ہاریں, انشاءاللہ امام کرم فرمائیں گے, انشاءاللہ سب شامل ہوں گے. بس تھوڑا تھوڑا کردار اور گفتار میں. جی ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یہ سر میں تازندہ میں بات کر رہی ہوں لاہور سے. اچھا میری بہن, کیا کہنا چاہیں گی؟ تو یہ سر میرا ایک سوال ہے کہ آگے یہ رمضان کی تعطیلاتیں شروع ہو گئی ہیں, تو یہ تعطیلاتوں کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. تو میں پوچھنا چاہیے اس تعطیلاتوں میں ہم ایسا کیا کریں کہ ہم اپنے وقت کے امام کے اور قریب ان کا قرب حاصل کریں, اور ایسی کیا دعا کریں تو ان کا ظہور اور جلدی ہو. ذرا مجھے یہ بتا دیں, ابھی یہ شب قدر کی رات ہے, سب سے زیادہ فضیلت والی رات ہے, تو مجھے ذرا بتائیں میری بہن ساری باتوں کی ایک ہی بات ہے کہ اپنے کردار ضرور مضبوط کریں. خالی عبادات سے کام نہیں چلے گا. عبادات کا زندگیوں میں کرداروں کی صورت میں اثر نظر آنا چاہیے. یعنی سب سے بڑا کردار ہمارا بلند میری بہن یہ ہونا چاہیے, ہمارے اندر سے منافقت ختم ہو, جو ہم منہ پہ ہیں وہی اندر ہوں. یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے. ساری رات نمازیں پڑھیں, سارا سال روزے رکھیں, اگر اندر سے منافقت نہیں جاتی, آپ یقین کریں ہماری عبادات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا ہم اپنے ساتھ خود ظلم کرتے ہیں کہ ہم اندر کچھ ہوتے ہیں اور باہر کچھ ہوتے ہیں. تو باقی رہے گی آپ کی بات, ہمیں کیا مانگنے ہیں. بڑی بہترین طاق راتیں ہیں ماشاءاللہ شروع ہو رہی ہیں. تو طاق راتوں میں جو انسان کی سب سے اہم ضرورت ہوتی ہے انسان وہی مانگتا ہے. جیسے مجالس میں میں نے دیکھا ہے اکثر ممبر پہ کبھی لیٹ ہو جائیں, تھوڑا سا مطلب پڑھنے کے حوالے سے تھوڑی دیر بیٹھا ہوں, تو ہر پڑھنے والا ایک ہی بات کرتا ہے, مولا حسین کے ذکر میں گریہ بلند ہے, اپنی دعاؤں کی قبولیت کا ٹائم اور دعا مانگے. یہاں کتنا بڑا ایک دکھ والی بات بتانی پڑ رہی ہے مجھے کہ امام زمان علیہ السلام فرماتے ہیں جب میرے جد مظلوم کا گریہ بلند ہو, میرے ظہور کی دعا مانگا کرو. یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ ایسے موقع پر بھی بندے کہہ رہے ہوتے ہیں منگو جی جو دل لے چاہے, جو تسی پریشانیاں جو ٹینشنات ہیں, آپ سرکار کچھ فرما رہے ہیں اور ہم کچھ چاہ رہے ہیں. تو دعا اگر سرکار فرما رہے ہیں کہ میرے ظہور کی دعا کیا کرو, تو ایسی عبادت کتنی باکمال جن میں 14 ہستیاں شامل ہوتی ہیں, اس میں دعائے ظہور امام زمانہ کی اتنی اہمیت ہے. کربلا جاؤ تو وہاں 4000 فرشتے یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم پڑھ رہے ہیں. تو کیا خیال ہے پھر ان راتوں میں ہمیں کیا دعا مانگنی چاہیے؟ یقیناً وہی دعا مانگنی چاہیے جو اس وقت ہم سب کی ضرورت ہے. سب سے بڑی ضرورت ہے کہ خدا کا وہ نمائندہ جلدی تشریف لے آئے اور ہماری آنکھوں کو اللہ اپنے اس نمائندے اور اس باکمال ہستی سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے, اور خصوصاً امام حسین علیہ السلام کے زخمی جگر کو شفا مل جائے. اس سے بڑی دعا میری بہن کیا ہو سکتی ہے؟ بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ یہ راتیں تسبیحات, عبادات, نماز بھرپور انداز سے مساجد میں ماشاءاللہ لوگ بیٹھتے ہیں, بلکہ اعتکاف کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. جی ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ آواز میری بند کر دیں پھر آپ مجھ سے مخاطب ہوں. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سلمان بات کر رہا ہوں سیالکوٹ. جی سلمان صاحب ماشاءاللہ سیالکوٹ سے, کچھ کہنا چاہیں گے؟ اگر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ روزے کی حالت میں بائک پہ سفر کرتے ہیں, کوئی کیڑا مکوڑا یا مچھر وغیرہ منہ کے اندر چلا جاتا ہے, تو اس کا روزے کا کوئی ہو جاتا ہے, مطلب یہ خراب ہو جاتا ہے؟ جی روزے کو کچھ نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے بندہ غلطی تو معافی خدا بھی دے دیتا ہے, خود نہ کوئی چیز منہ کے اندر ڈالے, تو وہ تو قدرتی بات ہے. تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ خدا آپ کو سلامت رکھے. سیفٹی کے لیے بھی بہت اچھا ہے, ہیلمٹ پہن لیا کریں, سیفٹی کے لیے بھی بہت اچھا ہے, اور کیڑے مکوڑے بھی نہیں آئیں گے. ہاں ہیلمٹ لے لیں, خدا آپ کو برکت دے اور وسعت رزق آپ کو ہو. جی میں دعا گوں آپ کے لیے. باقی روزے کو کچھ نہیں ہوتا. جی بہت شکریہ, اللہ حافظ. تو میں گزارش کر رہا تھا اگر آپ اس سوال کے حوالے سے جڑے ہوں جو میں عرض کر رہا تھا, انشاءاللہ سرکار کرم فرمائیں گے. انشاءاللہ ہمارے اندر جو ایک منافقت کی ایک بہت بڑی ایک مطلب ایک بری عادت
بیڈ ہیبٹ جو ہمارے اعمال کو بھی کھا جاتی ہے. منہ پہ کچھ ہے اندر کچھ ہے. بندوں سے ملیں گے بڑے کمال انداز میں, لیکن اندر ان کے بارے میں ہم نے بہت کچھ چھپایا ہوا ہوتا ہے. یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, بالکل منع فرمایا گیا ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں سورہ منافقون کے نام سے ایک سورہ بھی ڈال دیا. تو اگر اللہ ممانعت فرما رہے ایک چیز غلط ہے تو پھر ہم سورہ منافقون پڑھتے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. آپ خیریت سے ہیں؟ کون بات کر رہے ہیں جی؟ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں عباس کربلائی بات کر رہا ہوں. ہیں جی؟ عباس کربلائی بات کر رہا ہوں. عباس کربلائی بھائی کہاں سے؟ ماشاءاللہ. لاہور سے. اچھا لاہور سے بات کر رہے ہیں جی. عباس بھی کچھ کہنا چاہیں گے؟ اچھا قبلہ, آپ کی تقریریں سنتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. مولا آپ کو اسی طرح بس اپنی نوکری میں جو ہے مصروف رکھے. شکر گزار ہوں, شکر گزار ہوں. اچھا ایک چھوٹا سا سوال تھا میرا. جی فرمائیے. آپ سے لوگ بڑے سوال اکثر کرتے رہتے ہیں کہ امام زمانہ سے ملنے کا طریقہ بتا دیں, امام سے قریب ہونے کا طریقہ بتا دیں. سو سے سوال آپ کے پاس آتے بھی ہیں, ہم جی سنتے بھی ہیں. جی جی جی. کوئی ایک ایسا عمل بتا دیں, کوئی ایک ایسا عمل چھوٹا سا جو بعد ظہور امام زمانہ ہم امام کے سامنے پیش کر سکیں. دیکھیں نماز, روزہ, عزاداری, یہ سب بے شک افضل ترین اعمال میں سے ہے. بڑا خوبصورت, بہت خوبصورت, بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. جب امام اس طرح پیش کر سکے کہ مولا یہ تو تو نے جو ہماری ذمہ داریاں ہم پہ ڈالی تھی وہ تو ہم نے پوری کی ہے. اس کے علاوہ یہ ایک ہماری طرف سے عمل ہے جو ہم آپ کی بارگاہ میں جو ہے نا ایک تحفتاً ہدیتاً پیش کرتے ہیں اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ پلس پوائنٹ. ماشاءاللہ, بہت اچھا سوال برادر محترم. آپ سے جواب ادھر ہی سنتے جائیے گا. صرف ظہور پر نہیں, ہم اس وقت غیبت میں بھی امام کو پیش کر سکتے ہیں. خوبصورت ترین عمل ہے جس کا نام ہے خلوص. ایسا عمل جس میں کسی قسم کی سزا اور جزا کا تصور موجود نہ ہو. سزا کا تو انسانوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے نا کہ شاید اس کی پنشمنٹ ملے. خلوص اسے کہتے ہیں جس میں جزا کی طلب بھی نہ ہو. مولا میں نے یہ صرف آپ کے لیے کیا, میں صرف آپ کی خوشنودی. دیکھیں ہماری مجالس میں کیا درود کیسے پڑھایا جاتا ہے, درود برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام. اب درود اگر خوشنودی امام کے لیے پڑھ سکتے ہیں تو ہمیں ہر عمل خوشنودی امام کے لیے کرنا ہوگا. ہمارے ہر عمل میں یہ نہ ہو کہ خدا مجھے اس کا صلہ اور اجر کیا دے گا, مجھے اس کے لیے کرنے کے بعد میرے لیے آسانیاں کتنی ہو جائیں گی. اس کے لیے یہی ہو کہ اللہ کرے میرا یہ عمل کرامن اور کاتبین نہ لکھیں, ڈائریکٹ خلوص کے ساتھ بارگاہ عادیت میں پہنچ جائے جس سے میرا امام خوش ہو جائے. تو یہ ایک چیز جی. خلوص حاصل کرنے کا خلوص کس طرح انسان اپنے اندر خلوص لائے کس طرح؟ ہاں, خلوص اس وقت لائے کہ جب اس کا ایمان مضبوط ہو جائے کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آگے جنت میں مجھے رجت میں مجھے مقام کیا ملے گا. میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں اللہ کی طرف سے نومینیٹڈ ایک امام کا ایک نوکر خاص ہوں. میرے لیے اتنا ہی کافی ہے. مجھے کوئی ریگارڈ کوئی ریٹرن نہیں چاہیے. میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان جیسوں نے مجھ جیسے کو اپنے قابل بنا لیا. مجھے کیا چاہیے؟ مجھے صرف ایک چیز چاہیے جو ان کا امر ہے, مجھے ان کے امر سے ہٹ کے نہیں چلنا. میری خواہش یہ ہو کہ میں زندگی میں کوئی کام کروں تو کرنے سے پہلے ایک دفعہ یہ ضرور سوچوں کہیں اس میں میری امام کی ناراضی تو شامل نہیں ہے. بس پھر خلوص ہی خلوص ہے. خلوص یعنی کسی کو کھانا کھلاتے ہوئے یہ سوچ نہیں آتی کہ میں آج کھانا کھلا رہا ہوں, اس کو میں قورمہ کھلا رہا ہوں تو کل یہ میرے پاس آئے گا تو میں اس کو بریانیاں پیس پتہ نہیں کیا کیا کھلاؤں گا. نہیں, میں اگر اس لیے کھانا کھلا رہا ہوں تو صرف اس لیے یہ بھی میری امام کی رعایا ہے. یہ کھائے گا اور خدا اس کو کھانے کا اتنا اثر کرے کہ یہ کھا کے حلال کر کے دکھائے. تو خلوص ایسے انشاءاللہ زندگیوں میں شامل ہوتا ہے. یہ امام کو عمل بہت پسند ہے بھائی, بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ قبلہ آپ کا. اور اسی خلوص سے برادر جڑی ہے وفا. جو خلوص کر جانتا ہے وہ وفادار بھی ہوتا ہے. وفاداری یہی ہوتی ہے کہ میرا محبوب میری کس بات پہ راضی ہوگا. وفاداری یہ ہے کہ میرے محبوب نے اگر مجھے یہاں کھڑا کیا تو میں ادھر سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا.
میرے محبوب کی رضا اور خوشی جس چیز میں شامل ہے میں اپنے محبوب کی اس خوشی میں راضی ہوں. ہاں فرض کرو کل کو امام زمان علیہ السلام فرما دیتے ہیں کہ جو یہ تم کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں، یہ غلط ہے، اور ہم وہاں کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی ہمیں تو فلاں نے بتایا تھا، ہم نے تو باؤدا سے سیکھا. اس کا مطلب آپ کی عبادات میں، آپ کی زندگی کے جملہ معمولات میں خلوص ہی شامل نہیں تھا. آپ نے کہیں نہ کہیں اپنے لیے جزا اور سزا کا تصور ذہن میں رکھا تھا. تو اگر فرما رہے ہیں اولی الامر صاحب الامر فرما رہے ہیں تو بسم اللہ، پھر لبیک. لبیک جو ہم کہتے ہیں، لبیک کا کیا مطلب ہے؟ لبیک کا یہ مطلب ہے کشتیاں جلا کے اپنے آپ کو اس مقام پہ کھڑا کرنا جس مقام کے لیے لبیک کہی گئی تھی. آپ یقین کیجئے برادر محترم، یہ ہماری ممبر پہ ہمارے جلوسوں میں نعرے تو لگ رہے ہیں، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. مجھے ڈر لگتا ہے، خدا جانتا ہے ڈر لگتا ہے یہ ہم سب کا لبیک کہنا کہیں نہ کہیں منافقت کے زمرے میں نہ آ جائے، کیونکہ منہ سے تو لبیک کہہ رہے ہیں، دل ہمارے صاف نہیں ہے، کردار ہمارے پاک نہیں ہے. ہمارے یہ تو پردے والے کا احسان ہے جنہوں نے ہم بے پردوں کا پردہ رکھا ہے. بے شک ایسی ہے. زبان سے کہہ دینا اور ہے اور اس کو ثابت کر کے دکھانا اور ہے. اللہ کرے ایسا ہو. دعا کر رہے ہیں، دوا کر رہے ہیں، دعا اور دوا دونوں کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ امید بھی بڑی ہے. پیوستہ شجر سے امید باہر رکھ، امید بھی بڑی ہے. انشاءاللہ پروردگار خاص کرم کرے گا کہ علی والے اس معیار پہ پورا اتر آئیں گے جن پہ دنیا کو دیکھ کے کہنا پڑے گا اگر یہ علی والے ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا. اچھا قبلہ ایک چھوٹا سا سوال اور جی، اگر آپ کو زیادہ وقت نہ لوں. کوئی بات نہیں، اچھا سوال کیا، مجھے خوشی ہوئی آپ کے سوال سے. جی ضرور پوچھیے. دوسری بات قبلہ یہ کہ اکثر جو ہے نا، کیونکہ ہم نیو جنریشن ہے، نوجوان نسل ہے، ہمارا جو کیونکہ ہر نوجوان کا ہوتا ہے کہ اپنے زمانے کے حساب سے چلے. اپنے آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم نئی ٹیکنالوجیز کو، نئے علوم کو سیکھ کے جو ہے اور ان شعبوں کے اندر آگے نکلے، اور ہمارا شوق بھی ظاہر سی بات ہے اس زمانے کے حساب سے ہوتا ہے. اکثر لوگ ہمیں اس بات سے روکتے ہیں کہ جی یہ ٹیکنالوجی کچھ نہیں ہے اور ان چیزوں میں کچھ رکھا نہیں ہے، اور امام زمانہ کے ظہور کی تیاری کریں اور فلاں یہ کریں وہ کریں. اچھا سوال کیا. میں سے جواب تو اس کا بڑا تفصیلاً بنتا ہے. میں کوشش کروں گا کہ اگر ٹائم بچا تو میں اس پہ تفصیلی جواب دوں. میں صرف مختصر جواب یہی دوں گا، بھیا اگر ٹیکنالوجی اتنی اہم نہ ہوتی تو ہم سوشل میڈیا کے ذریعے آپ سے مخاطب نہ ہوتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. جی ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آغا صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ لاڑکانہ سے. اچھا میری بہن بے شک نام نہ بتائیں، پوری دنیا سن رہی ہے. آپ نے بتا دیا لاڑکانہ سے. بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ خیریت سے ہیں میری بہن؟ اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیں. چلے جی اللہ کا شکر ہے. خدا آپ کے عزت پردے کو سلامت رکھے. میری بہن دعا گو ہوں میں آپ کے لیے. آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ سوال ہے آپ سے پوچھنا تھا. جی یہ بتائیں آپ کب سے پروگرام سن رہی ہیں؟ ماشاءاللہ 5-10 منٹ ہوئے ہیں. نہیں ویسے آپ روٹین میں ہمارے پروگرام جو چلتے ہیں سوشل میڈیا پہ تو آپ پہلے سے سن رہی ہیں یا آج پہلی دفعہ شامل ہوئی ہیں؟ نہیں پہلے سے سنتے ہیں. آپ کی ویڈیو شیئر ہوتی ہے تو وہ سنتے ہیں. تو میری بہن آپ کوئی فیل کرتے ہیں، کوئی اپنی معرفت میں اضافہ، کوئی امام کے بارے میں محبت میں اضافہ آپ لوگ فیل کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ. جی وہ بات تو ہے. ایک بات ہم نے آپ کی سنی تھی تربیت کے حوالے سے. جی تو اس حوالے سے ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کرتے ہیں کہ ہم آج کے دور میں بچوں کی تربیت کس حوالے سے کریں اور کس طرح اپنے بچوں کو امام کے لیے تیار کریں، وقت کے امام کے لیے. ماشاءاللہ میری بہن. میں انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب ضرور عرض کروں گا. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا میری بہن. بہت شکریہ کال کرنے کا. جزاک اللہ. جی اللہ حافظ میری بہن. اللہ حافظ. اللہ حافظ. یہ بڑے دور سے کوئی ہماری بہن لاڑکانہ سے غالباً کال کر رہی تھی اور بڑی اہم موضوع پہ بات کرنا چاہ رہی تھی اور چاہ رہی تھی کہ میں اس پہ بات کروں بچوں کی تربیت کے. میں انشاءاللہ ساتھ میں جو ہی سوال ہمارے پاس آ رہے ہیں اس ترتیب سے میں کوشش کرتا ہوں سوالات کے جوابات
آپ کی خدمت میں پیش کروں. ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. بہت مختصر سے وقت کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. مولا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جی معزز سامعین، بریک کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہیں. آپ کا محبت بھرا سوالوں سے لبریز جو پروگرام ہے، جو مسلسل کالز کی صورت میں آپ سب اب نہ صرف اپنی ہمت بڑھا رہے ہیں بلکہ ہمارا حوصلہ بڑھا رہے ہیں. بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ. ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم سب مل کے ایک دوسرے کو جذبہ امام کی معرفت میں اضافہ کروا کے ہمت دلا رہے ہیں تاکہ ہم بھی امام کے قابل بن سکیں. اور بہت ساری چیزیں ہیں جو مزید محبت امام میں اضافے کا باعث بن رہی ہیں. تو کالز کا سلسلہ ماشاءاللہ جاری ہے. تو میں جب تک ہمارے پاس کوئی موجود کالر آتے ہیں میں اس وقت تک سوال کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ہمارے پاس ایک سوال آیا تھا دسترخوان امام زمان علیہ السلام کے بارے میں، کہ جب ہم بلاتے ہیں لوگوں کو دسترخوان امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے، تو کیا ہم اس دسترخوان کے ذریعے لوگوں کو پیغام دے سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دسترخوان بچھانا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآبہ وسلم ہے، کیونکہ جن گھروں کے دسترخوان بچھے رہتے ہیں خدا ان گھروں میں بہت کمال کی برکت داخل فرماتا رہتا ہے. دسترخوان ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے آپ مخلوق کو، کیونکہ اللہ بڑا راضی ہوتا ہے جب اس کی مخلوق کو محبت کے ساتھ خدمت کی جائے، ان کو کھلایا پلایا جائے، اور پھر دسترخوان ہو امام زمان علیہ السلام کا، پھر تو چار چاند لگ جاتے ہیں. کیونکہ جس سردار کی ہم رعیت ہیں تو ان کا دسترخوان لگائیں گے تو یقین جانیے چار چاند لگ جائیں گے. بلکہ میں یقین جانیے جگہ جگہ اکثر مومنین کو ان کی پریشانیوں اور ان کی ٹینشنوں کے ازالے کا جو حل بتاتا ہوں نا، اور اس میں اتنی زیادہ کامیابی محسوس کر رہے ہیں لوگ، وہ ہے کہ کوشش کریں ضرور مہینے میں ایک دفعہ، اور بہترین دن ہے چاند کی 14 تاریخ، ضرور دسترخوان امام زمان علیہ السلام کا اہتمام کریں. اس دسترخوان کی برکت سے خدا بہت زیادہ ببرکت کر دے گا، نہ صرف آپ کے گھر کو بلکہ آپ کے دلوں کو، بلکہ آپ کے گھر کے مکینوں کے معاملات کو خدا بہت زیادہ ببرکت کر دے گا. تو یہ بڑا ایک اچھا عمل ہے. اور ماشاءاللہ 80-90% لوگوں کا طرف سے جو مجھے جواب آیا وہ یہی آیا، جب سے ہم نے دسترخوان امام زمان علیہ السلام لگانا شروع کیا تو ماشاءاللہ برکت ہی برکت ہو گئی ہے. اچھا، یہاں حسب توفیق ہے، یہ ضروری نہیں ہے، ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے کہ آپ مرغ مسلم بنا کے بیٹھیں، آپ قورمے بنا کے بیٹھیں، آپ بریانیاں بنا کے بیٹھیں. جتنا خدا نے آپ کو توفیق دی ہے اس حساب سے. کئی ایسے بھی ہیں جو 5 روٹیاں سرکار کے نام کی پکا کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو امام زمان علیہ السلام کی دعا کروا کے کھلاتے ہیں، ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ. تو آپ کو سب کو تو پتہ ہے نا، یہ گھرانہ حیثیتوں کو نہیں نیتوں کو دیکھتا ہے، یہ بھی ماشاءاللہ آپ سب جانتے ہیں. تو اس دسترخوان کے ضمن میں ایک بات اور عرض کرتا جاؤں، وہ ضروری نہیں آپ صرف چاند کی 14 کو کریں. آپ بدھ والے دن سرکار کا دسترخوان بچھا سکتے ہیں، آپ شب جمعہ بچھا سکتے ہیں. بلکہ ایک اور بات کر دوں تو کمال ہو جائے گا، وہ یہ ہے آپ روزانہ ہر کھانے کو دسترخوان امام زمان سمجھیں. آپ اپنے امام کے دسترخوان سے تناول کر رہے ہیں، یہ آپ کا نہیں ہے. آپ کا ہوتا تو آپ پیچھے سے لاتے. آپ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ کو اس قابل بنایا. اگر آپ اپنے ہر کھانے کو دسترخوان امام قرار دے دیں اور کوشش کریں تھوڑا سا زیادہ بنا لیں، اگر خدا نے آپ کو توفیق دی ہے تاکہ کچھ اور لوگوں کے شکموں میں بھی چلا جائے، تو یقین جانیے اس کا باکمال اثر آپ کی زندگیوں میں پڑے گا. تو یہ تو ہو گئی بات. اب اگلی بات یہ ہے، ہر دسترخوان میں چاہے وہ روٹین کا ہو، چاہے وہ دسترخوان امام حسن مجتبی علیہ السلام ہو، یا دسترخوان امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہو، دسترخوان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہو، دسترخوان امام حسین علیہ السلام ہو، یا دسترخوان امام زمان علیہ السلام ہو، ہر دسترخوان کی ابتدا دعا امام زمان علیہ السلام سے کرنی چاہیے. اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن، سرکار کے ظہور کی دعا سے کرنا چاہیے دسترخوان کا اہتمام. کیوں؟ ہر دور میں ہر زیرو زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے، جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ.
تو یہ تو دعا لازم و ملزوم ہے، بلکہ آپ اپنے روٹین کے کھانوں میں بھی، ایون کہ پانی پینے کا بھی آپ کا ارادہ ہو تو کوشش کریں اللہم قل ولی کل دل میں پڑھ کے ضرور پھر پانی پئیں گے تو انشاءاللہ وہ صحت بخش ثابت ہوگا۔ اب رہ گئی اگلی بات جو ہماری بہن نے یو ایس اے سے پوچھی ہے، میں کال لے لوں، میں پھر واپس آتا ہوں۔ ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں جی، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، بخاری صاحب ہے جی؟ جی میں بخاری اسد بخاری عرض کر رہا ہوں، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں، کون بات کر رہے ہیں جی؟ میں حیدر بات کر رہا ہوں جی، جلال پور سے۔ جی حیدر صاحب ماشاءاللہ آپ بھی ہمارے ریگولر کالر ہیں، کیسے ہیں حضور، ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ، ہم کو آپ کا پروگرام بھی بہت اچھا لگتا ہے، آپ بہت اچھی تربیت ہماری کر رہے ہیں۔ اچھا تو آپ نے ایک چھوٹی سی بات میں بھی کرتا جاؤں، ماشاءاللہ حیدر بھائی جلال پور سے کال کر رہے ہیں، یہ بتائیے آپ کی زندگی میں یہ پروگرام آپ نے اتنی ہماری ہمت بندھا دی، حوصلہ بڑھا دیا، آپ نے کہہ دیا بہت اچھا، مطلب تربیتوں میں فرق پڑ رہا ہے، تو آپ نے اپنی زندگی میں کوئی ایک ایسا عمل بتائیں جو آپ نے ماشاءاللہ کسی دن بھی امام کے لیے کرنے میں ناغہ نہ کیا ہو۔ جی جب سے ہم یہ سن رہے ہیں الحمدللہ ہم نے کبھی کوئی ناغہ نہیں کیا۔ ہم کو ایک دعائے عہد ملی ہوئی ہے، ہم وہ پڑھتے ہیں، اپنے مولا کو سلام کرتے ہیں، اپنے مولا کی سلامتی کا صدقہ نکالتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ اپنے امام کی معرفت حاصل کریں، کیونکہ آج بھی آپ کا ایک کلپ چل رہا تھا کہ یہ سب کچھ نماز روزہ حج زکات تک چلے گا، لیکن جس کے پاس امام کی معرفت نہیں ہے وہ جہلیت کی موت مرا۔ اور یہ آپ نے بتایا جاہل کیا ہے، جہلیت کیا ہے۔ جاہل وہ ہے جس کو علم نہیں ہے، جہلیت وہ ہے جو جس کو علم ہے لیکن وہ مانتا نہیں ہے۔ یہ سب آپ کی تربیت سے یہ زندگی میں چینجنگ آ رہی ہے اور یہ بہت اچھا لگ رہا ہے ہم کو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو آج کا ایک سوال ہے وہ بھی ہم کو نا ایسے پریشان کر رہا ہے۔ ایک قرآن میں سورہ ہود کی آیت نمبر 86 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین۔ وہ میں نے نیچے تفسیر پڑھی، ترجمہ پڑھا تو وہ کہتے ہیں جو ناپ تول میں باقی بچ جائے، جو پیسہ بچ جائے، منافع بچ جائے، وہ ایمان والوں کے لیے بہتر ہے۔ منافع تو سب کو ہوتا ہے، اللہ تو ویسے بھی پیسوں کو، مال کو اور اولاد کو فتنہ کہتا ہے۔ تو کیا یہ ترجمہ ٹھیک ہے؟ میری عقل نہیں مانتی کہ یہ باقی جو ہے یہ مال کے لیے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ اگر اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈال دے تو شکریہ، بڑی مہربانی ہوگی۔ جی بہت شکریہ اتنی دور سے کال کرنے کا حیدر بھائی، اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میری آواز بند کر دیں، معذرت خواہ ہوں، میری آواز بند کر دیں تاکہ سارے آپ کو سن پائے، پوری دنیا آپ کو سن رہی ہے۔ کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سلمان بات کر رہا ہوں سیال کوٹ سے۔ اچھا بسم اللہ، سلمان بھائی سیال کوٹ سے، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ جی مولا امام علیہ السلام کا بہت کرم۔ چلو مولا اور کرم رکھے جی، کچھ کہنا چاہیں گے آپ سلمان صاحب؟ جی پروردگار کے احسان ہے، شکر ہے جی۔ جی میں کہنا آپ کو کیا ہے، میں تو آپ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اتنا اچھا ورک کر رہے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، یہ آپ بھائیوں کی بیٹیوں کی یہ جو حوصلہ افزائی ہے نا، یہی ہم سے کروا رہی ہے، اور امام کی نگاہ ہے کہ وہ آپ لوگوں کو دعا کرتے رہتے ہیں تو سرکار کرم فرماتی ہیں، ہم اس قابل بنے رہتے ہیں، ورنہ ان کی نگاہ ہٹ جائے اور آپ ہمارا حوصلہ نہ بڑھائیں، ہمت نہ بڑھائیں تو شاید ہم کچھ کر بھی نہ سکیں۔ مولا آپ کی بھیڑی آپ کرے، ہماری دعا ہے آپ کے لیے۔ شکریہ ہے سلمان بھائی، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تو آپ سے میری ایک چھوٹا سا سوال تھا۔ جی جی فرمائیے۔ امام علیہ السلام معرفت آسان طریقے میں تھوڑی سی بات بتائیں، صرف تھوڑی سی۔ جی آپ جڑے رہیے گا، میں بتاتا ہوں، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں توفیق بات کر رہا ہوں جی، نیا لاہور سے۔ نیا لاہور، یہ جھنگ سائڈ پہ جو ہے جی بالکل، پینسرا کے ساتھ؟ جی بالکل۔
اچھا ماشاءاللہ جی بھائی توقیر مولا کا کرم ہے, اللہ کا شکر ہے جی, شکریہ. سر میں نا ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں پیشنٹ کے حساب سے ڈاکٹر ہوں, ویٹنرین اینیمل ڈاکٹر جی. تو ہم جو مطلب رکھتے ہیں مال امام اپنے پاس, مطلب روٹین وائز جتنا بھی ہمارا حصہ ہوتا ہے وہ رکھتے ہیں امام کے نام سے وقف کر کے, تو کیا ہم وہ کسی مجالس میں یا کسی یتیم کے کام میں استعمال کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ بتائیں آپ کتنے عرصے سے مجھے سن رہے ہیں؟ میں آپ کو تقریباً کوئی 6 ماہ سے سن رہا ہوں. اچھا ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب پہلی تو بات یہ ہے کہ لائق سلام ہیں وہ لوگ جو انہی کی عطا کردہ مال میں سے ان کا حق نکالتے ہیں, یہ لائق سلام ہے, بہت اچھی بات ہے. دوسری گزارش ہے کہ کوئی اس میں مضاحکہ نہیں کہ آپ مجالس میں خرچ کریں یا کسی یتیم کو دیں, کوئی مضاحکہ نہیں, لیکن امام زمانہ کے نام کا مال زیادہ بہتر یہ ہے کہ امام کے ظہور کی راہ ہموار کرنے میں خرچ کرے, کوشش کرے امام کے نام کی گاؤں گاؤں محفلیں رکھوائیں, کوشش کرے جگہ جگہ جا کے امام کا شعور بیدار کرنے کی سب سے پہلے خود کریں اور اس کے بعد دوسروں میں کرنے کی کوشش کریں. جیسے آپ ماشاءاللہ ویٹرنری ڈاکٹر ہیں, یقیناً آپ جاتے ہوں گے جانوروں کے لیے, کبھی کسی گاؤں جاتے ہوں گے, کبھی کسی گاؤں جاتے ہوں گے, اچھی بات ہے, حلال رزق کے لیے سفر کرنا سبحان اللہ برکت ہے, عبادت ہے, لیکن تھوڑا سا سفر امام کے لیے بھی ہو جائے تو آپ جائیں, کیونکہ امام کے معرفت کے معیار پہ جس طرح اس قوم کو پہنچنا چاہیے تھا ابھی پیچھے ہے. یہ آپ جیسے لوگ ہمت کر کے امام کے لیے کام کریں. بیائی نہیں, جو آپ کا سوال تھا وہ یہی تھا کہ کیا ہم خرچ کر سکتے ہیں, آپ کر سکتے ہیں, لیکن زیادہ بہتر یہ ہے امام کے نام کے پوسٹر چھپوائیں, امام کے نام کے سٹکر چھپوائیں. 11 اماموں نے جو قائم آل محمد کے ظہور کے بارے میں بتایا یا اپنے بیٹے کی شان بتائی, وہ لوگوں میں بتائیں. جیسے سرکار فرماتے ہیں کہ تم ہمیں ملنے کی کوشش کرتے ہو ٹھیک ہے, لیکن تم نہ کرو, ہم تمہیں ملنے خود آئیں گے, ویسے بن جاؤ جیسا ہم چاہتے ہیں. ایسے فرامین مومنوں میں جو اگر تقسیم ہوں گے, ان کے ذہنوں تک پہنچیں گے, تو کیا خیال ہے امام کے عاشقین کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا. پھر یہ ہے کہ امام ہمارے ہر عمل سے آشنا ہیں. فرماتے ہیں جہاں تم 2 ہوتے ہو تیسرا میں ہوتا ہوں, جہاں تم 4 ہوتے ہو 5واں میں ہوتا ہوں, جہاں تم اکیلے ہوتے ہو دوسرا میں ہوتا ہوں. یہ شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے. یقین جانیے یہ مجالس کوئی اثر نہیں کریں گی, وہی روٹین کا حصہ بنی رہیں گی جب تک مجالس میں سوچ یہ نہ دی جائے کہ بھائی آپ آئے ہو یہاں امام کے کرم سے حر بننے کے لیے. اگر آپ واپس جاتے ہوئے اپنے مزاجوں میں حر پن نہیں پیدا کر سکتے تو آپ غور کرو, آپ کو بلانے والے نے بلایا کہاں ہے, تو وہ پھر روٹین کا حصہ بن جاتا ہے. تو مجالس میں بھی اگر کہیں شامل کرنا ہے تو کم از کم پڑھنے والوں کو یا پڑھوانے والوں کو یہ زور دیا جائے کہ یار وہ بھی بتاؤ کیا ہوا تھا, وہ بھی بتاؤ کہ اب کیا ہوگا, امام آئیں گے تو ہماری ضرورت تو مستقبل ہے. سرکار کے بارے میں تو شعور ہونا چاہیے نا. جس کو مجلس پڑھوا رہے ہو اس کو جب تک آپ نہیں کہو گے جناب یہ بھی بتاؤ 61 ہجری میں کیا ہوا تھا, یہ بھی بتاؤ ہور کیسے آیا تھا, اور ہمیں یہ بھی بتاؤ ہم ہور کیسے بنیں گے, وہ تو ہور بن چکا ہے, وہ تو کمال پہ پہنچ چکا ہے, ہم نے کب کمال پہ پہنچنا ہے. تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں. تو سرکار کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کے لیے ہم سب کو مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے. ایسا شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے جس کے بعد انسان کی سوچوں میں فرق آئے, انسان کے کمالات میں فرق آئے. کم از کم بھائی پتھر پہ بھی سوراخ, پانی پڑے تو سوراخ ہو جاتا ہے. بھائی ڈاکٹر صاحب صدیوں سے مجالس سن رہے ہیں, اثر نہیں ہے. میں تو کبھی کبھی کہہ جاتا ہوں شاید ہم سن کے تو نہیں ہو گئے, شاید ہمیں سمجھ نہیں آ رہی جو ہمیں کہا جا رہا ہے. اصل میں یہاں بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو میں اس وقت لائیو پروگرام میں نہیں کہہ سکتا, اپنے گھر کی بات ہے, لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ ہم سب کو مل کے بہت کچھ کرنا ہے, اور ابھی تک ہم نے کچھ بھی نہیں کیا, ہمیں بہت کچھ کرنا ہے. کم از کم یار ڈاکٹر اتنا تو کر جائیں کہ اس پرندے کی طرح ہمارا نام بھی آ جائے جو ایک نبی کی جلتی ہوئی آگ پہ پانی کا قطرہ لے کے نکلا تھا, اور بجھانے کے لیے کسی نے پوچھا تیرے قطرے سے آگ بجھ جائے گی, کہا نام تو وفاداروں میں آ جائے گا نا. تو کم از کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں نا. تو خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم امام کے لیے دیکھیں, ہم 11 اماموں کو امام کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب, لیکن زمانے کا امام صرف قائم آل محمد کو کہتے ہیں. اگر امام زمانہ ہے تو اس کا مطلب زمانے کے حساب سے ہماری گردنوں پہ حق بھی تو امام زمانہ کے ہیں نا.
जब नमाज जुम्मा में 11 इमामों का नाम आता है हम खड़े नहीं होते, 12वें के नाम पे खड़े हो जाते हैं, क्यों? यही तो सोचने वाली डॉक्टर साहब बातें हैं। अफसोस ये होता है हमारे ये खड़ा करवाने वाला साहब भी नहीं बताता कि यार हम खड़े क्यों हुए हैं, हम 11 के नाम पे खड़े नहीं हुए, 12वें के नाम पे खड़े हो गए। फिर कम से कम खड़े कराने वालों को बताना चाहिए, हम जब सलाम पढ़ते हैं अस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह से लेकर करबला काज़मैन पढ़ के वापस आते हैं तो हम झुक जाते हैं, हमारी आंखें बंद, हमारी कमर झुक गई। इस बारे में भी शऊर होना चाहिए यार। बाकी मासूमीन के नाम पे ना हमारी कमर झुकी है ना हमारी आंखें बंद हुई, तो ये कौन है इमाम ज़माना? तो इसका मतलब जब इस शऊर में इजाफा होगा तो इस कौम का मयार बदल जाएगा। डॉक्टर साहब बहुत पीछे रह गए हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब मैं चाहूंगा आप ये जो जिस पेज पे आप सुन रहे हैं ना, इस पेज को बाकी मोमिनीन तक भी जरूर पहुंचाएं ताकि सब में ये शऊर की बुलंदी माशाल्लाह बुलंद हो। आपसे बहुत जल्द मुलाकात भी हो। जी बिस्मिल्लाह। जो तशरीफ लाए, हम तो हाजिर हैं, लाहौर आए, हम तो मेहमान खाने बना के बैठे हैं, दस्तरखाने इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम बिछा के बैठे हैं, सुबह शाम चल रहे, तो आए हमारे साथ बैठे। हमारे पास तो गुफ्तगू सिवा इमाम के और कोई भी नहीं है जी, इंशाल्लाह जरूर मुलाकात। और बल्कि जितने अफराद आए वेलकम करेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। एक मोअज़्ज़ज़ कॉलर थे, दर्द दिल का इजहार कर रहे थे, तो शायद मैंने उनकी कॉल पे उनको जवाब देना मुनासिब समझा, क्योंकि उनकी कॉल्स पहले बहुत आ चुकी थी तो मैं उधर मसरूफ़ था, मैं जवाब नहीं दे सका। तो जब तक अगली कॉल आती है मैं सवालों के जवाब आपकी खिदमत में पेश कर दूं। और ये बातें लिखते जाएं लोहे दिल पे, ज़रूरी नहीं है कि आप बस सुन लें और खुश हो जाएं और मुस्करा पड़ें और वाह वाह कर लें। नहीं, इनको लोहे दिल पे लिखो, दिल की तख्ती पे लिखो, ये काम आएंगी। ये बहुत अहम चीज़ें हैं। जितना हमें आगे बढ़ना चाहिए था, इतनी अज़ादारी करने के बाद, इतनी इबादत करने के बाद हम अभी तक कुछ भी नहीं कर सके। यानी 17 दिन हो गए हमें रोज़े रखते रखते, मुत्तकी तो हम बन नहीं सके। अल्लाह कहते हैं मुत्तकी बन जाओ, तो मुत्तकी नहीं बने, तो फिर हमारा रोज़ा रखना कहीं अभी हकीकत को नहीं समझ पा रही। शायद हमें तो समझना होगा ना। यूँ जब 17 दिन गुजर गए, 13 दिन और गुजर जाएंगे, रमज़ान ख़त्म हो जाएगा। हमें अगले रमज़ान का इंतज़ार नहीं करना, हमें मुत्तकी बनना है। और मुत्तकी वो बनना है जो कम अज़ कम खुदा हम में देखना चाहता है। और मुत्तकी की तारीफ़ उलमा अहले सुन्नत को मैं सलाम पेश करता हूँ, उलमा अहले तशय्युअ को सलाम पेश करता हूँ। इन उलमा ने बड़ा खूबसूरत एक जुमला मुश्तरका लिखा, मैंने बड़ी जगह देखा। उनसे पूछा गया मुत्तकी की तारीफ क्या है? वैसे तो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी की कदर ने भी मुत्तकी की बड़ी खूबसूरत तारीफ इरशाद फरमाई। लेकिन इन दोनों ग्रुपों के उलमा ने जो बात लिखी है वो बड़ी कमाल है। वो कहते हैं मुत्तकी कम अज़ कम वो होता है जिसको गुनाह करते वक्त झिझक महसूस हो कि कोई देख रहा है। तो अभी तक अगर हम इस मयार पे नहीं पहुंचे तो हमें फिर नज़र सानी करनी होगी कि वो अल्लाह जो चाहते हैं मुत्तकी बन जाएं। तो उस मयार मुत्तकी पे कब पहुंचेंगे? हमें पहुंचना है, वरना वक्त हमारे हाथों से बड़ी जल्दी निकल जाएगा। जी दस्तरखान पे बात कर रहा था, बड़ी प्यारी बात हमारी एक बहन ने यूएसए से कॉल करके पूछा। दस्तरखान इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम वो बिछाती है माशाल्लाह। तो मैंने काफ़ी पहलू दस्तरखान के बयान किए, अब एक पहलू रह गया था। वैसे तो बहुत ज़्यादा पहलू हैं जिन पे गुफ्तगू की जा सकती है, एक पहलू रह गया था जो बहुत ज़्यादा अहम है। वो ये है, हर दौर में हर ज़ीरू ज़माने के इमाम का सदका खाता है, कहीं भी खाए अपने ज़माने की हुज्जत का सदका खाता है। तो फिर ये भी एक मुसल्लमा कुलिया है, जिसका खाओ उसी का गाओ। तो इसका ये मतलब ये है कि आप अपने दस्तरखान पे अपनी गुफ्तगू का मौजू, अपनी गुफ्तगू का मरकज़ो महवर अपने ज़माने के इमाम को बनाएं। सवाल क्या होने चाहिए? एक दूसरे से मोहब्बत के साथ ये बताइए आपने अब तक इमाम के लिए क्या किया, ये बताइए आप रोज़ाना सुबह उठ के इमाम के लिए क्या करते हैं। अच्छा ये बताइए, एक ने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुबह सुबह उठ के रोज़ाना इमाम को सलाम करता हूँ। भाई माशाल्लाह क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है। वैसे भी घर के बड़े को सलाम हर कोई करता है, ये तो कायनात के बड़े हैं, अच्छी बातें करना चाहिए। अब यहाँ एक सवाल बनता है, क्या जी सलाम करने का जवाब भी तो मिलता है? जी बिल्कुल मिलता है। इनकी शरीयत में सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। जी बिल्कुल सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। अच्छा ये बताओ, अगर सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है, क्या आपने कभी इमाम की ज़बान अतर से अलैका सलाम भी सुना? अब यहाँ सवाल फिर बन गया, फिर सोच आ गई, वाकई यार अभी तक मैंने इमाम की ज़बान से अलैका सलाम नहीं सुना।
इसका मतलब अभी तक मेरे कान शौक रखते हैं गीबत गिला सुनने का, अभी तक मेरे कान बुराई सुनने का शौक रखते हैं, इश्तियाक रखते हैं, जिसकी वजह से मैं सलाम का जवाब इमाम का नहीं सुन पा रहा। तो फिर अगला भाई अगली बहन जो बैठे हैं दस्तरखान इमाम पे, वो एक दूसरे को शऊर दिलाएं, भाई कोई बात नहीं, अगर अभी तक इमाम की ये आवाज़ हमारे कानों तक नहीं पहुंची तो आइए फिर उन चीज़ों को छोड़ दें जो हमारे इमाम को नापसंद है। तो फिर माशाल्लाह ये देखें दस्तरखान इमाम पे कैसा खूबसूरत मौजू बन गया। इस मौजू पे और भी बात की जा सकती है। वैसे बहुत सारी बातें हैं जो दस्तरखान इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़रिए एक दूसरे तक पहुंचाई जा सकती है। हमारे साथ एक मोअज़्ज़ज़ कॉलर हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। बेटा कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम मुंतज़िर मेहदी है और मैं बहरिया टाउन से बात कर रहा हूँ। बहरिया टाउन लाहौर से, कराची से? लाहौर से। अच्छा माशाल्लाह, बहरिया टाउन लाहौर से मुंतज़िर मेहदी बात कर रहे हैं। कैसे हो? माशाल्लाह बड़ा प्यारा नाम आपके अम्मी अबू ने रखा है जी। आपको आपका शुक्रिया अदा करना था। ओहो अच्छा माशाल्लाह। आपने मुझे कहा था, मैंने आपको पेपर से पहले एक दफा कॉल की थी, आपने कहा था कि ये जो आपने चीजें कही थी ना वो मैंने उन पर अमल किया और मेरा बहुत अच्छे रिजल्ट आया। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, बहुत अच्छे भाई। आपको हम गिफ्ट जी जी क्या कह रहे हैं? मैं सुबह जाने से पहले मौला को सलाम भी करता था और दुआ भी पढ़ता था। अच्छा, अगर हम आपको गिफ्ट दें तो क्या दें? मौला की फौज का सिपाही बना दे मुझे। ओहो मैंने तो नहीं बनाना बेटा, मैं दुआ कर सकता हूँ बेटा, खुदा आपको इमाम के काबिल बनाए, मैं तो बेटा दुआ कर सकता हूँ। और आपका यकीन देखो कितना खुदा ने बढ़वा दिया, आपने वो चीज़ें अमल की जो मैंने बताई थी पेपर से पहले, और आपके पेपर अच्छे हो गए, रिजल्ट बहुत अच्छा आया। इसी तरह आप अपनी ज़िंदगी में अपने हर इम्तहान में अपने इमाम से मदद मांगते रहें, खुदा कामयाब करता रहेगा बेटा। बहुत अच्छे। बेटा कोई सवाल करना चाहेंगे? थैंक यू मौला, आपको सलामत रखें। जी बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जरूर जरूर, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, जरूर पढ़ें बेटा। जी है मेरे दिल में बसा मौला हसन का गाना, हम सब कई गवाह मौला हसन माशाल्लाह। मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरज आल मोहम्मद। बहुत शुक्रिया बेटे, बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़। कोई नहीं, ये अच्छा लगता है कोई भी कलाम पढ़े माशाल्लाह, बस ज़रूर मुख्तसर सा और ज़रूर सुनाया करें। कोई हमारी बहन, कोई हमारा भाई, कोई बच्चा, इजाज़त है आप लोग कलाम भी पढ़ सकते हैं। हमारे साथ एक मोअज़्ज़ज़ कॉलर है, मैं कॉल ले लूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? थोड़ा सा ऊंचा बोलिए, अटक से कौन बात कर रहे हैं? वासिफ अब्बास। जी वासिफ अब्बास साहब अटक से कॉल कर रहे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मालूमात करनी है नमाज के हवाले से, बताए आप क्या मशवरा देते हैं? ये नमाज में विलायत पढ़नी चाहिए मदद की? हजूर मैं कौन होता हूँ मशवरे देने वाला? मुझे ये बताइए आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? कहीं पूछो, कभी कभी पढ़ते हैं तो नहीं भी पढ़ते, दोनों काम करते। अच्छा, जो आपका ज़मीर कहे आप वैसे कर लिया करो, जिसको आप फॉलो करते हैं आप उनकी मान लिया करो।
میں یہاں وہی مجھے جو بھی ہمارے ہاں مولوی آئے وہ اپنی بتاتا ہے. اچھا پھر ایک بہترین حل میں بتا دیتا ہوں, مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا, جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. آپ 2 رکعت نماز ادھیے, امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام پڑھیں, مصلی بچھائیں, امام سے پوچھ لیں سرکار آپ کا کیا حکم ہے. ہاں ہاں, اور کچھ کہنا چاہیں گے محترم؟ نہیں اور تو نہیں تھا. ایک اور سوال ہے جو رات نماز میں نے شروع کی ہے, اس میں کوئی بہت ہو, اس میں سجدہ صاف لازمی ہے یا نہیں؟ جو قضا نمازیں آپ پڑھ رہے ہیں, ماشاءاللہ یہ تو سب سے بڑی ایک خدا کی عطا ہے, عنایت ہے کہ انسان پیچھے والوں کے لیے نہ چھوڑ جائے, اپنی زندگی میں اپنی قضا نمازیں ادا کر جائے. یہ تو بہت اچھی بات ہے جی, خدا سب کو توفیق دے. اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ اپنے پیچھے والوں کے لیے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ وہ پیچھے والے ان کی قضا نمازیں پڑھیں گے, تو یہ تو بہت اچھی بات ہے جی, ماشاءاللہ بہت اچھا کرتے ہیں. خدا کا سجدہ شکر تو ادا کرنا ہی کرنا ہے نا, خدا نے توفیق بخشی ہے کہ خدا نے ہمیں اس قابل بنایا کہ اپنی عبادات میں جو کمیاں رہ گئی تھی زندگی میں وہ بھی الحمدللہ ہم نے پوری کر لی یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اصل میں آپ اپنے آپ کو کسی کی بارگاہ میں کھڑا ہوا محسوس کیا کریں نا, تو پھر بھولیں گے نہیں. آپ یہ محسوس کیا کریں کوئی سامنے بیٹھے ہیں, مجھے دیکھ رہے ہیں, میں کسی کے سامنے کھڑا ہوں. تو بندہ ویسے عام کیمرے کے سامنے بیٹھا ہو نا, تو کیمرے کے سامنے انسان اپنے آپ کو بڑا بہترین سوٹڈ بوٹڈ الرٹ رکھتا ہے. تو ہم عبادات میں بھی تو کسی کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں نا, ماشاءاللہ. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ جی. میں عرض کر رہا تھا سوالات کے حوالے سے, وہ دسترخوان کی بات کر رہا تھا, تو دسترخوان میں بہت سارے موضوعات ہیں جو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہیں, جو وقت کی ضرورت ہے. مثلا بیویاں اگر مل بیٹھیں, بجائے اس کے کیسی گزر رہی ہے, کیا حالات ہیں, کیسے گھر والوں کے رویے کیسے ہیں, کیا معاملات ہیں, بجائے اس کے کہ ان چیزوں پہ فوکس ہو, تو بہتر یہی ہے کہ انسان ایک دوسرے سے یہی کہے, یار بہنیں بیٹیاں ایک دوسرے سے یہی کہیں, بچوں کی پرورش میں کیا کیا شامل کیا امام وقت کے حوالے سے, آپ نے مولا کے لیے اپنی تیاری کیسے کی ہے. آپ جب ہر نماز میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہو تو اپنے شکر میں سب سے پہلے اللہ کا کس چیز کا شکر ادا کرتی ہو, تو یقیناً یہ بات آئے گی کہ میں اللہ کے جو شکرانے ادا کرتی ہوں نماز کے بعد, تو اللہ کا سب سے بڑا یہ شکر ادا کرتی ہوں, خدا تیرا بڑا احسان ہے, تو نے ہمیں ایسی ہستیاں عطا کی, اور ان ہستیوں میں بھی وہ امام عطا کیا کہ جس نے انشاءاللہ ظہور فرما کر دنیا میں امن کے نظام کو, محبت کے نظام کو, اسلام کے نظام کو حقیقی انداز میں, اپنے نانے کے اسلام کو حقیقی انداز میں ظاہر فرمانا ہے. تو یہ شکریہ یہ ادا ہوتا رہے تو میرا خیال ہے ماشاءاللہ بڑے کمالات گفتگو کے موضوعات چلتے رہیں گے. پھر ایک موضوع بن سکتا ہے, یہ بتائیے آج کل کیا کھانے وانے میں کیا بنا رہی ہیں جی؟ ماشاءاللہ میں نے کل یہ گوشت بنایا, کل بچوں کا دل ہے یہ پکا دوں, تو کتنا خرچہ کیا. جو میں نے اگلے دن گئی تو میں 2000 کی گروسری خرید کے آئی, تو ایک اس میں یقیناً ایک ایسی بچی بیوی ضرور ہونی چاہیے جو کہے 2000 کی بجائے کوشش کیا کرو 1800 کی گروسری خرید لیا کرو, 200 روپے امام زمان علیہ السلام کے لیے بچا لیا کرو. پھر 5000 کی گروسری خریدی ہے تو 500 امام زمان علیہ السلام کے لیے بچا لیا کرو. آہستہ آہستہ بچاتے بچاتے جب بچ جائیں تو پھر کوشش کرو دعا عہد چھپوا کے دنیا میں بانٹو, دعا عہد کی بہت زیادہ ترویج کرو. امام زمانہ کے حوالے سے جو امام کے ہماری گردنوں پہ حقوق ہیں اس حوالے سے لوگوں میں شعور بیدار کرنے کی کوشش کرو. پھر امام کی معرفت کے بہت سارے موضوعات ہیں وہ گفتگو میں شامل ہو سکتے ہیں. تو یہ دسترخوان کی حقیقت کو غور کر کے دسترخوان کی اس سلسلے کو اگر اس انداز سے بڑھایا جائے تو میرا خیال ہے امام کے اس
दस्तरखान में आने वाले इमाम की मारिफत से यकीनन जिस्मानी तौर पे तो लंगर से बहरावर हो ही रहे हैं, रूहानी तौर से भी लंगर से बहरावर होके जाएंगे। तो इस पे भी गुफ्तगू मेरी बहन बहुत की जा सकती है, माज़रत ख़्वाह हूँ, मैंने मुख्तसर सा अजमाली सा खाका आपके सामने पेश किया है। इसके बाद हमारे पास सवाल आया था कि क्या इमाम ज़माना से इस वक्त, इमाम ज़माना क्या हमसे इस वक्त राब्ते में है? जी यकीन जानिए इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम भरपूर हमसे राब्ते में हैं। ये जो बैठे बैठे गुनाह करते हुए हमारा ज़हन गुनाह से बदल जाता है, ये इमाम ज़मान के राब्ते का असर है। फ़ौरन हमारी सोच बदल जाती है, ये इमाम ज़मान के उस निगाह ख़ास का असर है। बैठे बैठे परेशान बैठे होते हैं, सोच रहे होते हैं पता नहीं क्या होगा, फ़ौरन ज़हन में जो सोच आती है कोई नहीं करम होगा, खैर होगी, ये इमाम ज़मान के राब्ते का असर है जो हमारी ज़िंदगियों में आता है। फिर आप और इसको महसूस फरमाएं, इमाम ज़मान पता नहीं किस किस जगह से किन किन दुश्मनों के मुंह से हमें बचाते हैं। इमाम ज़मान हमसे राब्ते में है, मौला का हमसे बड़ा भरपूर राब्ता है। हाँ हमारा राब्ता बहुत कम है, हालांकि कुरान कहते हैं राबे तू और राब्ता करो, तो हमारा राब्ता बहुत कम है। हमने अपना राब्ता बढ़ाना है। राब्ता इमाम को फ़ोन कॉल के ज़रिए नहीं, इमाम को ज़बान से गुफ्तगू करके, मौला आप ज़हूर फरमाइए हम हाजिर, मौला लब्बैक की हकीकी तस्वीर हम बन के दिखाएंगे, मौला हम इंशाअल्लाह आपके अम्र पे खड़े होंगे, ना कि अपनी मर्जियां शामिल करेंगे, मौला हमारी जान हमारा माल हमारा सब कुछ हाजिर है, मौला आपकी गैबत बड़ी तवील है, सदियां हो गई आपको पर्दा गैबत में खून रोते रोते, इमाम तशरीफ़ लाइए, इमाम आपके नाने की उम्मत बहुत परेशान है, इमाम बहुत तकलीफ़ में है उम्मत हर जगह। और ये भी बताता जाऊं, जो लोग आपको बज़ाहिर खुश नज़र आ रहे होंगे और बहुत ज़्यादा हंस रहे होंगे, यकीन कीजिए लोग अंदर से टूटे हैं, लोग दुखी हैं, लोग परेशान हैं, हर घर की कहानी है, हर जगह के मामलात हैं, यानी इतनी कैफियत बन चुकी हैं इस वक्त उम्मत मुस्लिमा में ख़ुसूसन कि लोग परेशान हैं। और इनकी परेशानियों का वाहिद हल है अल्लाह से इमाम के ज़हूर की दुआ, क्योंकि उन्होंने आके दुनिया को ऐसा खूबसूरत गहवारा बना देना है कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब बड़े खूबसूरत बात अपनी खिताब में लिख के अलकौल मुतबर फिल इमाम अल मुंतज़र में लिख गए कि जब वो आएंगे तो खैरात देने वाले अपने पास खैरात, हदीस फरमाते हैं, इसमें हदीस लिखते हैं, अपने पास खैरात लेकर निकलेंगे, सुबह से लेकर शाम तक फिर के वापस आएंगे, लेने वाला कोई नहीं होगा। तो कितना खूबसूरत दौर होगा, कितना एक बाकमाल वो मंजर होगा, खुदा वो सबको नसीब करे। तो इमाम हमसे राब्ते में है, इमाम ने हमसे राब्ता नहीं तोड़ा, हम थोड़ा सा राब्ता तोड़ देते हैं। इमाम हर मजलिस में खैर से तशरीफ़ लाते हैं, इमाम आके हमें देखते हैं, मैंने इन्हें बुलाया था तो ये लेके क्या जाते हैं, जो यकीन कीजिए हमने रूटीन का हिस्सा बना लिया, नारे भी लगाए, अच्छी बात है, आंसू भी बहे गम हुसैन में, अच्छी बात है, लेकिन जो हमें देना चाहते थे, कोई कहीं बुलाता है तो कुछ देने के लिए बुलाता है, मगर हमारा अभी तक शऊर बचगाना है। हम कह रहे हैं मौला ये दे दो ये दे दो ये दे दो, शऊर इतना पुख्ता होना चाहिए, हम कहें मौला जो आप चाहो वो दे दो, तो कम से कम मयारे हुर ऐसे ही तकवीयत पाएगा ना, जब हम मौला से अर्जी करेंगे मौला जो आप चाहो वो दे दो, तो फिर कमाल हो जाएगा। सरकार हमसे राब्ते में है, सरकार ने हमसे राब्ता नहीं तोड़ा। सरकार यकीन जानिए मैं किताबों की बहुत सारे फरामीन की रोशनी में कह रहा हूँ, कसम इस पाक मुकद्दस महीने की, इमाम हमारे लिए दुआ करते हैं। इससे बड़ी करीमी क्या होगी, उन जैसी हस्ती हम जैसों के लिए दुआ करें जो नाफरमान भी हैं, हम नाकारा भी हैं, हम किसी काम के नहीं हैं, हमारे लिए दुआ करते हैं खुदा से। इससे बड़ा इमाम की हमारे साथ राब्ता करने की इससे बड़ी क्या करीमी होगी। सिर्फ और सिर्फ हमें अपने जज्बों को हकीकी मानों में हकीकत तक लाना है, और फिर कुरान का फैसला हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान। अगर एक मोहसिन हमारे ऊपर इतना एहसान कर रहा है तो उन एहसानों का बदला भी तो होना चाहिए। यकीन कीजिए ये ज़मीन पे सब्ज़ा, ये जो सब्ज़ी हम रोज़ खाते हैं, ये बरकत वजूद अक़दस से, इमाम ज़मान की वजह से है। ये जो हम फल खाते हैं हम तो हक़ की अदा नहीं कर सकते, ये बरकत वजूद अक़दस से, साहिब ज़मान की वजह से। खुदा जो हमें औलादें देता है बरकत वजूद अक़दस इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की तरफ से और इमाम की वजह से है। ये जो हमारे लिए ज़िंदगियों में आसानियाँ
ہماری سانسوں کی ڈوریاں چل رہی ہیں، یہ برکت وجود اقدس سے امام زمان علیہ السلام ہے. تو یہ تو پھر امام کے احسانات تو بہت زیادہ ہے. محسن جو ہیں اور محسن اکمل ہیں، محسن اعظم ہیں، پاک رسول کے کمال فرزند ہیں، جو اس وقت امت کے لیے بہتر سوچ کے بہتر اللہ سے رحم لے کے رحم فرما رہے ہیں، شفقتیں فرما رہے ہیں. بہت بڑے محسن ہیں سرکار. کم از کم اس محسن کے احسانوں کا بدلہ کسی نہ کسی انداز میں ہم سب کو دنیا میں دے کے جانا چاہیے، ورنہ پھر دنیا سے جانے کے بعد لوگ یہی کہیں گے کاش مجھے ایک اور موقع مل جاتا، کاش میں کچھ کر لیتا، کاش میری زندگی ایسے نہ گزرتی جیسے میں گزار بیٹھا ہوں، کاش خدا مجھے اور موقع دے دیتا. یقین جانیے پھر موقع ختم. جو موقع ہے تو پھر اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، اس موقع کو غنیمت سمجھیں. ہمارے پاس ایک اور سوال آیا تھا، وہ بڑا اہم سوال تھا کہ رمضان کی طاق راتوں کے حوالے سے آیا تھا. رمضان کی جیسے ماشاءاللہ اب طاق راتیں شروع ہونے والی 21، 23، 25، 27، 29. ہمارے برادران جو ہیں وہ زیادہ تر 27 کے قائل ہیں، اور مذہب اہل تشیع جتنی بھی ہے وہ 21، 23، 25، وہ بھی 27 اور 29 ماشاءاللہ طاق راتوں میں عبادات میں مصروف رہتے ہیں. لیکن زیادہ تر فوکس رہتا ہے 21 پہ بھی رہتا ہے، لیکن 23 پہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ان طاق راتوں میں کیا مانگنا چاہیے؟ جو ہم سب کی ضرورت ہے. اور جب ہم ضرورتوں کی لسٹ بنائیں گے تو ہماری لسٹ کے ٹاپ پہ امام زمان آئیں گے. ہم سب کی سب سے بڑی ضرورت امام زمان علیہ السلام ہے. ہم سب کی سب سے بڑی ضرورت ظہور حجت خدا ہے. ہم سب کی سب سے بڑی ضرورت دیدار چہرہ انور ہے. ہم سب کی سب سے بڑی ضرورت کائنات کی بکھری ہوئی مزاروں کے وارث کے دنیا میں تشریف لانے کی کیفیت ہے. ہم سب کی سب سے بڑی ضرورت رجت صاحب رجت ہے. تو جب ہم اس ضرورت کو محسوس کریں گے تو انشاءاللہ باقی بھی معاملات ہماری زندگی کے ویسے ٹھیک ہو جائیں گے. بلکہ میں تو کہتا ہوں اگر کسی کو پریشانی ہے تو خدا سے یہ دعا کرے، پروردگار یہ میری پریشانی اس لیے دور فرما تاکہ میں تیری حجت کے لیے کچھ کر سکوں. خدا میرے پاس اولاد نہیں ہے، خدا مجھے اولاد عطا فرما صالح نیک، تاکہ میں اپنے آپ کو یہ جو میں سوال کرتا رہتا ہوں میں اس چیز سے نکال کے میں تیرے حجت کے ظہور کی راہ ہموار کر سکوں. پھر خدا میں کسی کا مقروض ہوں، بڑا قرض میرے اوپر چڑھا ہے، پریشان حال ہوں، خدا اس حجت کے وجود اقدس کی برکت سے جس کو تو نے زمین پہ باقی رکھی ہے، جو بقیت اللہ ہیں، ان کے وجود اقدس کی برکت سے میری یہ قرض غیب سے ادا فرما، تاکہ ذہن میں جو ایک سوچ ہے اس کو میں ٹھیک کر کے تیرے ولی کے ظہور کی راہ ہموار کروں. تو یہ بھی مانگو، مگر اس انداز سے مانگو، اس پیرائے میں مانگو، نہ کہ یہ بھی مجھے دے دے، وہ بھی مجھے دے دے، وہ بھی مجھے دے دے. یعنی میرے معاملات سارے ٹھیک رہیں تو جو اصل میرا معاملہ ہے وہ وہیں کا وہیں رہے جہاں ہے. میرا اصل معاملہ میرے حجت کا ظہور ہے، میری اصل ضرورت میرے امام کا خروج ہے، میری اصل ضرورت عشق صدر الحسین ہے، حسین کے زخمی جگر کو ٹھنڈا ہونا، حسین کے زخمی جگر کو شفا یاب ہونا، یہ میری اصل ضرورت ہے. باقی بھی ہے پر اتنی نہیں ہے جتنی یہ ضرورت ہے. تو اس ضمن میں اور ہمارے پاس سوال آیا تھا کہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے میں نے برادر کو یہی کہا تھا کہ ٹیکنالوجی کہ کہتے ہیں جی ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے. جی ماشاءاللہ ضرورت ہے، جی بہت زیادہ ضرورت ہے. اب ٹیکنالوجی پہ میں کوشش کروں گا کسی دن خاص پروگرام کروں. اس ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم امام کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ٹیکنالوجی بہت اہم ہے، اور ٹیکنالوجی جو ہمارے پاس آ چکی ہے اور انشاءاللہ یہ ضرورت بھی ہے دور کی، اور ہر آنے والا دن اس میں اضافہ بھی ہو رہا ہے. آپ صرف ایک ٹیکنالوجی کو دیکھ لو، ایک بندہ امریکہ میں بیٹھا ہے، ایک بندہ پاکستان میں بیٹھا ہے، ٹی وی سکرین کے سامنے دونوں کٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، دونوں کو ٹی وی اکٹھا کر دیتا ہے. کیوں اکٹھا کر دیتا ہے؟ اس وجہ سے کہ اس میں یہ طاقت ہے کہ دور دور کے بندوں کو بیٹھا ہوا اکٹھا کر سکتا ہے. تو امام بھی اپنے ظہور پہ ہم سب کو اسی طرح اکٹھا کریں گے. ٹیکنالوجی ہمیں بہت فائدہ دیتی ہے، بہت کچھ سکھاتی ہے، بہت کچھ راستے دکھاتی ہے. میں انشاءاللہ ایک اسپیشل پروگرام صرف ٹیکنالوجی اور امام زمان علیہ السلام پہ کروں گا. پھر ایک اہم سوال آیا تھا کہ آج کے دور میں بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے. میں مختصر سا جواب دوں گا، انشاءاللہ تفصیلی جواب بھی میں آپ کی خدمت میں پھر عرض کروں گا. ہمارے پروگرام کا وقت بھی مکمل ہونے والا ہے. میں چاہتا ہوں آپ کا زیادہ بھی ٹائم نہ لیا جائے. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ آپ مسلسل مصروف سفر ہے. بچوں کی تربیت کے لیے صرف ایک نیت کرنی چاہیے کہ خدا نے جو دیا ہے یہ میرا نہیں،
یہ اللہ نے مجھے امام کی امانت دی ہے. سب سے پہلی بات یہ بچوں کی تربیت کے لیے ماؤں اور باپوں کے ذہنوں میں ہونا چاہیے، یہ اللہ نے امانت دی ہے، یہ امام کی امانت ہے. اور امانت میں کوئی بندہ بھی خیانت نہیں کرتا. خیانت سے مراد وہ نہیں جو ہم سوچ رہے ہیں. خیانت سے مراد یہ ہے امام کی امانت کو اپنا سمجھنا، یہ میرے ہیں، یہ میری ہے، یہ میرا ہے، میرا بچہ میرا نہیں. بچپن سے تربیت میں ہونا چاہیے. امام کا ناصر، امام کا نوکر، امام کی کنیزہ، بچپن میں لوری دیتے ہوئے یا اس کو کچھ کھلاتے پلاتے ہوئے اس کے کانوں میں یہ بات مسلسل ڈالنی چاہیے. اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام دعا امام زمانہ پڑھ کے یہ بات کانوں میں ڈالنی چاہیے. تو ہمارے پاس حجت کی امانت ہے. حجت نے اچانک آنا ہے، حجت کا وفادار بننا، ورنہ ہم تمہیں کچھ بھی نہیں بخشیں گے. یہ ہے تربیت کا معیار کا آغاز. پھر بہت سارے مراحل ہیں، میں انشاءاللہ اس پہ تفصیلی روشنی ڈالوں گا. بس ایک جملہ کہتا جاؤں، جتنی بھی مائیں ہیں مہربانی کیجئے گا، بات ذرا غور سے سنیے گا. اپنی بچوں کو سلانے کی لوری میں ملاقات امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کو شامل کرو. کتابیں ملتی ہیں، نہ ملے کوئی مسئلہ نہیں، گوگل پہ سرچ کرو ملاقات امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام، کافی تعداد میں خطب آپ کو مل جائیں گی. اپنے بچوں کو لوری دینے میں ملاقات امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات سناؤ، تاکہ وہ بچہ بچپن سے ہی ایسا بنے کہ مشتاق امام ہو، تلاش امام میں رہے. یہ اثر ہوگا. اور بہت سارے پہلو ہیں، انشاءاللہ میں اس پہ تفصیلی روشنی ڈالوں گا. اس کے بعد ایک سوال آیا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کی تھوڑی سی معرفت بتائیں. تو معزز سامعین، مولا علی علیہ السلام کی تھوڑی سی، ویسے تو بہت زیادہ معرفت ہے، تھوڑی سی معرفت اتنی ہونی چاہیے کہ علی جیسا امام، کائنات کا مشکل کشا، ابو الائمہ، سرکار نے ہم جیسوں کی زبانوں پہ اپنا نام پسند فرمایا. بس اب یہ زبانیں غلاظت اور گندگی نہیں بولیں گی. اتنی ہی معرفت ہو جائے تو بڑی بات ہے. اس کے بعد ایک صاحب نے سوال کیا تھا بقیت اللہ، بس یہ سوال ہے اور پھر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. بقیت اللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اللہ کا بقیہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مومن ہو. تو وہ صاحب فرما رہے تھے کہ اس کتب میں لکھا ہے کہ جو مال ہے وہ اللہ کا بقیہ ہے. انہوں نے بڑا خوبصورت جواب اپنے سوال میں ہی دے دیا. تو بقیت اللہ فرامین نے ائمہ تفسیر اہل بیت میں امام زمان علیہ السلام کا لقب ہے. اللہ کا بقیہ خیر ہے تو بس صرف ایک ہی بات کر سکوں گا، اللہ کا بقیہ وہ نہیں جو صرف دنیا میں خیر ہو. اللہ کا بقیہ وہ ہوتا ہے جو قبر میں بھی خیر ہو اور جو محشر میں بھی خیر ہو. تو جو پھر خیر ہوتا ہے تو پھر وہ خیر ہی ہوتا ہے. تو اگر مومن ہو تو اللہ کا بقیہ تمہارے لیے خیر ہے. بقیت اللہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا لقب ہے. معزز سامعین، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. آپ نے اپنا بہت قیمتی وقت اپنی مصروفیات میں سے ہمیں دیا اور ہمارے ساتھ اب مصروف سفر ہے. آپ نے بہت پیارے سوالات کیے. ہم معذرت خواہ ہیں کہ آپ کے سوالات کے تفصیل سے جواب نہیں دے سکے. یہ ہماری کوتاہی ہے، یہ ہمارا قصور ہے، لیکن امید کرتے ہیں آپ ہمیں معاف فرمائیں گے. اور انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں اسی طرح ہر 14-15 دن بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوا کریں گے، آپ کی محبتوں کو دیکھتے ہوئے امر امام سے، کرم امام سے. اور دعا کا وقت ہے، خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم امام کا سامنا کرنے کے قابل ہو جائیں، امام کے ساتھ وفادار بننے کے قابل ہو جائیں، امام کو دل سے لبیک کہنے کے قابل ہو جائیں، امام کا استقبال کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. اور خدا کرے کوئی پیچھے نہ رہ جائے، سب شامل ہو جائیں. خدا سب کو توفیق دے. خدا سب کو اس خوبصورت مہینے میں رمضان کے روزوں کے بدولت معیار متقی پہ پہنچائے. اور خدا سب کی پریشانیاں وجود اقدس برکت امام زمان علیہ السلام سے اس لیے دور فرمائے تاکہ سب اپنے ذہنوں کا بھرپور استعمال امام کے ظہور کی تیاری میں کر سکیں. اور خدا ہم سب کو ایک ہو کر، نیک ہو کر،
विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की वो हकीकत जो रसूल देना चाहते थे कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। और परवरदिगार ये खूबसूरत महीना है, हम दुआ करते हैं अपने वारसा के लिए जिनकी वजह से आज हम दुनिया में बैठे हैं। जब तेरी हुज्जत का ज़हूर हो, जहाँ जहाँ कब्रों में वो सो रहे हैं, मर्द औरतें कफन झाड़ते हुए खड़े होकर इमाम के साथ शामिल हो। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। परवरदिगार आप सबके हामी व नासिर हों। अल्लाह हाफिज़। या अली अलैहिस्सलाम मदद वस्सलाम साहिब अलअस्र व ज़मान, हम सब के वारिस।